بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ درود بھیجیے محمد علیہ تربیت اولاد کے عملی اصول کیا ہیں، اس سلسلے کا درس نمبر 3۔ پچھلی مرتبہ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جیسے ہی وہ علامات نمودار ہوں کہ اب اس ماں کے شکم میں ایک نسل جنم لینے والی ہے، وہ فوراً سجدہ شکر بجا لائے، اور اس کی کچھ تفصیل پچھلی نشست میں عرض کی جا چکی ہے۔ اب دیکھیں، کچھ ترتیب کے ساتھ کچھ اعمال انجام دینا ہے۔ اس سجدہ شکر کے بعد عورت پہلا کام یہ کرے کہ وہ تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ توبہ سے اس سلسلے کا آغاز ہونا چاہیے، ان اعمال کا، سچے دل سے توبہ کہ اب ایک نئی نسل جنم لینے والی ہے، اور ایک استغفار کی ایک تسبیح ضرور پڑھے۔ اچھا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اپنے آبا و اجداد یا بچے کے ننھیالی اور ددیالی تمام آبا و اجداد، کیونکہ گناہوں کے اثرات نسلوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں، تو ان گناہوں کے آثار کو ختم کرنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ آبا و اجداد میں سے کچھ گناہ کے آثار اس بچے تک وراثت کے لحاظ سے منتقل ہوتے ہوں، تو کم سے کم ان کو ان کا دفیہ کیا جا سکے، ان کو ختم کیا جا سکے۔ دیکھیے، چیزیں ایسی ہیں جیسے جسمانی بیماریاں کتنی ہیں کہ بعض اوقات اگر صرف باپ کو بیماری ہے، بچے کے اندر اس کے پہنچنے کے امکانات اتنے فیصد ہوتے ہیں۔ ماں اور باپ دونوں کو بیماری ہے تو بچے کے اندر اس بیماری کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ مدر اور فادر میں سے کوئی ایک ڈائبٹک ہے تو چانسز ذرا کم ہوتے ہیں بیماری پہنچنے کے، دونوں ڈائبٹک ہیں امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تھیلیسیمیا ہے، جینیٹیکلی ٹرانسمیٹڈ جو ڈیزیزز ہیں، اس طرح سے بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں۔ جب یہ ہمارے ہاں فیملی ہسٹری کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے بعض اوقات، تو اسی طریقے سے گھر کا بھی دیکھیے، کوئی فرد اگر کوئی جرم کرتا ہے، جیل چلا جاتا ہے، پورا گھرانہ متاثر ہوتا ہے۔ جن کا قصور نہیں بھی ہوتا وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ لڑکیوں کی شادیوں کے اندر مشکلات پیش آتی ہیں تو وہ بدنامی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ لہٰذا گناہوں کی معافی اور ان کے اثرات بد جو پہنچتے ہیں، ان سے دفیہ کرنا، ان سے اپنے آپ کو بچانا، ان کے اثر کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، توبہ ایک ایسی ربر ہے جو کہ آثار گناہ کو بھی مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ ہر چیز کا ایک اثر ہے، اور توبہ آثار گناہ کو بھی ختم کر کے رکھ دیتی، صرف گناہ کو ختم نہیں کرتی، اس کے آثار کو بھی ختم کرتی۔ اچھا دیکھیے، گناہوں کے اثرات کون کون سے ہو سکتے ہیں تاکہ دماغ میں رہے آپ کو کہ بچے تک کون سی چیز منتقل ہو سکتی ہے۔ گناہوں کے اثرات، دیکھیے، گناہوں کا پہلا اثر یہ ہے کہ یہ ہمیشہ گناہ اطاعت خدا سے روکتے ہیں۔ تو ماں اگر اس طرح مسلسل گناہ کرتی رہے گی تو یہ بچے کے اندر بھی چیز منتقل ہوگی، اور بچہ بھی اطاعت خدا سے رکتا رہے گا۔ خود گناہ کا اپنا اثر یہ ہے کہ وہ اطاعت خدا سے روکتا ہے، تو اس وجہ سے بھی توبہ کرنا ضروری ہے، مزید گناہوں کی طرف انسان کھنچتا ہے۔ دوسرا گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلے بزرگوں کی عمریں کتنی ہوتی تھیں، اب گھٹ گھٹا کے 55 56 60 سال اس میں انسان عموماً انتقال کر جاتا ہے، عمر میں برکت ختم ہو رہی ہے۔ ابھی جو پیدا ہونے والا بچہ ہے خود ہی کم عمر ہوگا، یہ کب نانا دادا بن سکے گا، نانی دادی بن سکے گی، کب یہ ان کی تربیت کر سکیں گے چھوٹے بچوں کی، اور اس طرح سے عمریں اتنی اگر کم ہو جائیں ان لوگوں کی تو بزرگ بن کے جو تربیت کرنی ہوتی ہے اس سے بھی لوگ محروم رہیں گے۔
ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے. گناہ کرنے سے ہمیشہ توبہ کا ارادہ کمزور ہوتا ہے اور دوسرے گناہ کرنے کا ارادہ قوی ہوتا ہے. یہ ہمیشہ ہوتا ہے. تو توبہ کرنی یوں ضروری ہے کہ ہر گناہ جو ہے آپ کے انسان کے ارادے کو کمزور کرتا ہے. اطاعت کے ارادے کو کمزور کرے گا, نیکی کے ارادے کو کمزور کرے گا, اور گناہ کے ارادے کو طاقتور کرے گا. ایک اور گناہوں کا اثر یہ ہے جس کی وجہ سے توبہ کرنی ضروری ہے کہ گناہوں کی قباحت دل سے نکل جاتی ہے. اگر خود ماں کسی چیز کو گناہی طور نہیں سمجھ رہی, کہتی چلتا ہے میک اپ کر کے نامحرموں کے سامنے جانا, اس کو کوئی خاص گناہ ہی نہیں سمجھتی. پیروں کو چھپانا ہے نامحرموں سے, اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتی اس کو ظاہر کرنا. تو گناہوں کی قباحت یہ دل سے نکلتی چلی جاتی ہے, اور انسان اسی وقت گناہوں سے بچ سکتا ہے جب اس کو برا سمجھتا ہو. نیکی تم اس وقت تک اختیار نہیں کر سکتے جب تک برائی کو برا نہ سمجھو. روایات کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے. اور تمام گناہ جتنے بھی ہیں تمام سابقہ مجرم قوموں کی میراث ہیں. اگر سب گناہوں کو آپ دیکھیں, یہ جن پہ عذاب آیا ہے جن قوموں پر, یہ تمام ان قوموں کی میراث رہیں. گویا ماں ان گناہوں کو انجام دے کر ان سابقہ مجرمین قوموں کی میراث کو اپنی اولاد کے اندر منتقل کرتی. بہت خطرناک بات ہے. تو یہ گناہوں کی جو عادی ماں ہے, یہ مجرمین کی میراث کو اولاد میں منتقل کرنے والی. اس وجہ سے اس کے لیے توبہ کرنا بہت ضروری. اور دیکھیے ہر گناہ منحوس ہے, ہر گناہ منحوس ہے. ہمارے ہاں سمجھا نہیں جاتا منحوست, الٹی سیدھی چیزوں کو سمجھا جاتا ہے جو کہ اصلاً نحوست سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں. نحوست کا اصل تعلق گناہ سے ہے. دیکھیے جب بھی کبھی قحط سالی ہوتی ہے, بارشیں رک جاتی ہیں, تو جانور گناہگار انسانوں پر لعنت کرتے ہیں کہ ان کے گناہوں کے باعث ہم اس بھوک اور پیاس کی اذیت میں مبتلا ہیں. تو ہر گناہ منحوس ہے, اور یہ نحوست کے ساتھ یہ بچہ پیدا کرنے والی ہے. تو یہ نحوست کے اثرات بچے میں منتقل ہوں گے. اس کے علاوہ گناہوں سے عقل کم ہوتی ہے. بچوں کا مینٹل لیول اور اس لحاظ سے وہ کمپیوٹر اور وہ چلانا آنا, یہ ان کی عقل کی نشاندہی نہیں کر رہا ہے. عقل مند نہیں ہیں لوگ. ہاں کچھ چیزیں چلانی سیکھ لی ہیں, وہ تو اس کا تعلق اتنا عقل سے ہوتا بھی نہیں. تو گناہ کرنے سے ہمیشہ عقل کم ہو جاتی ہے, عقل کم ہوتی. اور بے عقل بچہ یا کم عقل بچہ پیدا کرے وہ, اس سے کہیں زیادہ اس سے پہلے سے اس کا انتظام کرنا ہے کہ اس کو توبہ کرنی ہے ان گناہوں سے, تاکہ عقل کم نہ ہونے پائے بچے کی. گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ گناہوں سے عظمت خدا دل سے نکل جاتی ہے. دیکھیے اگر کسی شخص کو معلوم ہے کہ پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے, پھر وہ آخر گناہ کیسے کرے گا؟ بہت سی روایات ہیں جس کے اندر یہ مفہوم بیان ہوا ہے کہ مثلا ایک آدمی, دیکھیے ایک آدمی کے سامنے کبھی بھی ہم ایک دوسرے کے سامنے عام طور پر گناہ نہیں کرتے. بہت سے گناہ ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہوتے. تو پروردگار گویا ایک لحاظ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے بندے, تیری نگاہ میں میری حیثیت اس مخلوق سے بھی کم ہے. تو اس کے سامنے تو گناہ نہیں کرتا, لیکن میرے سامنے گناہ کرنے سے نہیں شرماتا. خود گناہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں عظمت خدا نہیں. دیکھیے آج کیمرے یہاں پر لگا دیے جائیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں, ٹاک شوز ہوتے ہیں, یا اینکر ہوتا ہے, اسے کھانسی آ جائے, چھینک آ جائے, فوراً معافی مانگتا ہے, لیکن کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کیا ہوتا. لیکن کیا ہے کہ اسے کہ سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو پروردگار عالم سب کو دیکھ رہا ہے, پھر یہ گناہ کیسے کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی عظمت پروردگار کی اس سے واقف ہی نہیں. یعنی خود گناہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی شخص کے دل میں عظمت خدا نہیں پائی جاتی. تو یہ تمام اثرات گناہوں کے یہ پیدا ہونے والے بچے کے اندر منتقل ہوتے جاتے ہیں. اور دیکھیے اس سے پہلے بھی ایک درس میں نے بیان کیا تھا, آیت اللہ دستغیب کا ایک جملہ ہے کہ تقریر میں مقرر کے اثرات ہوتی ہیں اور تحریر میں محرر کے اثرات ہوتے ہیں. میں اگر برا ہوں تو تمام جو اثرات بد میرے اندر پائے جاتے ہیں وہ میں اپنے سامعین میں منتقل کرتا ہوں. اور اگر کسی میں کوئی اچھائی پائی جاتی ہے, کوئی اچھا مقرر آتا ہے اور آپ اس کو بیٹھ کر سنتی ہیں, تو تمام نیک اوصاف وہ حاضرین میں منتقل کرتا ہے. تحریر آپ بری تحریر پڑھتی ہیں تو گویا وہ جو لکھنے والا ہے وہ اپنے اثرات بد منتقل کرتا ہے, کیونکہ تحریر میں محرر کے اثرات ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ساری کاؤنٹ کرتی ہیں.
یعنی لکھی ہوئی چیز بھی اثرات منتقل کرتی ہے، کہی ہوئی چیز بھی اثرات منتقل کرتی ہے، گناہ بھی اثرات منتقل کرتے ہیں، یہ تمام فیکٹس ہیں۔ تو دیکھیے کتنی ہی روایات میں یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ معاذ اللہ اس مقام عصمت کے اوپر فائز، عصمت کبریٰ سب کچھ ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی استغفار کرنا، عظمت خدا کے آگے اتنا اپنے آپ کو حقیر سمجھتے تھے کہ جو اطاعت مجھے پروردگار کی کرنا چاہیے تھی، پروردگار میں کہاں ایسی کر سکا ہوں، اور اس پہ استغفار کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ایک حاملہ عورت وہ استغفار کرے، باقاعدہ پوری ایک تسبیح پڑھے، روزانہ استغفار کرے۔ البتہ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزانہ، اور اگر یہ ہر نماز کے بعد ہو جائے تو کیا کہنا، اور بہت سی تعقیبات نماز کی کتابوں میں بھی یہ دعا آپ کو مل جائے گی۔ یہ جو دعا ہے اس کے متعلق امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو روزانہ پڑھے تو خدا اس کو روزانہ اس دعا کو پڑھنے کے نتیجے میں 45 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا، 45 لاکھ گناہ ہر دفعہ اس کے معاف ہوں گے، اور 45 لاکھ درجات اس کے بلند ہو گئے، اور گویا وہ روزانہ 12 ختم قرآن کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ باقاعدہ ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے۔ 45 لاکھ تو نیکیاں ہر دفعہ، 45 لاکھ گناہ ہر دفعہ معاف ہوں گے۔ توبہ کرنے کے حوالے سے دیکھیں کتنی طویل گناہوں کی ہماری ایک فہرست ہوتی، تو ہر دفعہ تو یہ حاملہ اگر اس کو پڑھتی رہے تو اس کے گناہ مسلسل اس دعا کو پڑھنے کے نتیجے میں معاف ہوتے رہیں گے، درجات بلند ہوتے جائیں گے، اور 12 ختم قرآن کا ثواب اس کو ہر دفعہ پڑھنے پر ملے گا۔ ہر نماز کے بعد اس کا اگر ورد کیا جائے تو توبہ کے لحاظ سے بھی بہت مفید ہے۔ اچھا، دوسری ایک اور چیز وہ بھی ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے۔ تجدید وضو، ایک دفعہ اگر وضو آپ نے کر لیا اور دوبارہ ٹوٹا بھی نہیں یا ٹوٹ گیا، خاص طور پر تجدید اس کو کہتے ہیں، ابھی نہیں ٹوٹا اور دوبارہ آپ نے اس کو دوبارہ وضو کو کر لیا، کچھ عرصہ تھوڑی دیر گزر گئی تھی، 1 گھنٹہ ہو گیا وضو کیے ہوئے، نہیں بھی ٹوٹا تو آپ نے کہا کہ چلو ایک وضو جو ہے وہ اور کر لیتے ہیں۔ تو روایات میں کہ بغیر استغفار کے بھی پروردگار گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے جو تجدید وضو کرتا ہے۔ آپ متوجہ بھی نہیں ہیں توبہ کی طرف، تب بھی خود بخود استغفار ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے اس حاملہ کے حوالے سے کہ اپنے گناہوں کو مسلسل وہ کم کرتی جائے، ختم کرتی جائے، تاکہ بچے کے اوپر اثرات نہ ہوں۔ اور توبہ ہی کے حوالے سے بہت ہی بہترین جو کہ ایک ذکر ہے، اس کی حاملہ اکثر تکرار کرے، زیادہ تر اوقات میں تکرار کرے، اور وہ ہے ذکر لا الہ الا اللہ۔ ہمارے پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ ذکر لا الہ الا اللہ ہر حال میں گناہوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ ذکر تو نہ صرف زندگی میں بلکہ موت کے وقت، بلکہ دوبارہ اٹھائے جانے تک انسان کا مونس و مددگار ہے۔ یہ ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اتنا بہترین ذکر ہے۔ اور روایات کے اندر یہ بھی چیز آئی ہے کہ جب بھی انسان ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ، تو جتنے بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں ان کی تعداد کے برابر نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتی رہتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی، ان کے متعلق ملتا ہے کہ ہر وقت ان کے ہونٹ ذکر خدا میں مشغول رہتے تھے، اور ان کے اندر خصوصیت کے ساتھ ایک ذکر اور ہوتا تھا جس کو کہتے تھے، فرماتے تھے، علماء نے بھی اس کو لکھا ہے کہ وہ ذکر لا الہ الا اللہ کی بہت ہی زیادہ کثرت سے اس کا ورد کرتے تھے،
اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ واحد ذکر ایسا ہے کہ آپ نہیں چاہیں کہ لوگوں کو آپ کا ذکر اور اذکار کرنا پتہ چلے. یہ واحد ذکر ایسا ہے جس میں ہونٹوں کی اور زبان کی حرکت بھی ضروری نہیں ہے, آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتی ہیں, بغیر حرکت کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اور یہ تو صرف یہ کہ ان اذکار اور دعاؤں کے نتیجے میں اپنے آپ کو, اپنے گناہوں کو معاف کروائے وہ, اور جو قابل اصلاح چیزیں ہیں ان کی اصلاح بھی کرے. مثلا ظاہر ہے کہ خالی فقط یہ زبانی اس قسم کی توبہ بہت سے گناہوں میں کافی نہیں ہے. بہت ساری نمازیں قضا ہیں اس کی, وہ اپنی کچھ نہ کچھ قضا نمازیں بھی اتارنے کی کوشش کرے. بہت سے گناہ ایسے ہیں جو فقط صرف زبانی معافی نہیں ملتی ہے ان کی استغفار کرنے سے, عملی طور پر ان کی قضا بھی انجام دینا ہوتی ہے, تو اس کی طرف بھی متوجہ رہے. امانتیں اگر کسی کی رکھی ہیں تو وہ واپس کرے, قرضے اگر کسی کے لیے ہوئے ہیں تو وہ واپس کرے. ان سابقہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر ایک پاکیزہ زمین میں بچے کی تربیت کا آغاز کرنا ہے. اس وجہ سے کہا کہ شکر خود پروردگار کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کی ایک تسبیح پڑھے, کچھ خصوصیت کے ساتھ کچھ استغفار ان کو ورد میں رکھے, اور جو قابل اصلاح چیزیں ہیں جو ان میں عمل کرنا پڑتا ہے تب ان کی معافی ملتی ہے, قضا چیزوں کی ادائیگی ان کا اقدام کرنا شروع کرے. پھر علماء فرماتے ہیں کہ حاملہ خاص طور پہ واجبات و حرام کی اب سختی سے پابندی کرے. دیکھیے روایت میں ملتا ہے کہ جس وقت چور چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے ہٹ کر دور ہو جاتا ہے. جو اور بدفعلی اس طرح کے جو گناہ ہوتے ہیں جس وقت وہ انجام پا رہے ہوتے ہیں اس وقت ایمان ہٹ کے ان سے دور چلا جاتا ہے. تو شکم مادر میں بھی یہ جو اس طرح سے جو گناہوں کے اندر اگر مصروف ہے ماں, تو گناہوں کی ظلمت کے اندر یہ بچہ پروان چڑھے گا. تو ماں خاص طور پہ واجبات و حرام کی پابندی, یعنی واجبات کی انجام دہی اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا, اس کی سختی سے پابندی کرے. یہی وجہ ہے کہ گانے اور موسیقی مثلا اگر ماں سن رہی ہے تو بچہ شروع سے نفاق اور منافقت کا ایک بیج لے کے اندر پیدا ہوگا. دیکھیں نفاق عملی جس کو کہا جاتا ہے, ہم وہ منافق وہی سمجھتے ہیں جو پیغمبر اسلام کے دور میں مثلا ہوا کرتے تھے. وہ نفاق اعتقادی تھا. نفاق عملی کا شکار ہم آپ بھی ہو سکتے ہیں. نفاق عملی کیا ہے؟ دیکھیں معلوم ہونے کے باوجود آپ کا عمل آپ کے علم سے مطابقت نہ رکھے, اسے نفاق عملی کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے, اس کا یہ نتیجہ نکلے گا, پھر بھی اس کام کو کرتے ہیں. یعنی عمل آپ کے علم کے مطابق نہیں. تو ماں اگر گانے اور موسیقی سن رہی ہے تو اس کی خصوصیت کی روایت میں یہ بتائی گئی کہ نفاق پیدا ہوتا ہے, یعنی اس کا عمل اس کے علم سے مطابقت نہیں رکھے گا. علم کچھ اور کہہ رہا ہوگا, عمل کسی اور طرف جا رہا ہوگا, اور یہ چیز بچہ بھی اپنے اندر لے کر آئے گا. تو ماں کو چاہیے کہ تمام ان چیزوں سے اپنے آپ کو اس کو بچانا ہے. اور پھر توبہ کہ میں نے اس سے پہلے بھی جیسے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ اپنے آپ کو توبہ کی طرف متوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اجداد اور آباء و اجداد ان کے گناہ اس طرف نہ آنے پائیں, منتقل نہ ہونے پائیں ان کے اثرات, ان کے لیے بھی توبہ کرنی. اچھا, حاملہ کو چاہیے کہ اس کی ایک نماز بھی دوران حمل قضا نہ ہو. اچھا, خالی صرف یہیں تک نہیں کہ اس کے بعد قضا کرنی شروع کر دے, وہ تو ہم جب آگے مرحلے بڑھیں گے آگے تو اس میں ہم پھر اس کا تذکرہ دوبارہ یاد دہانی کے لیے لائیں گے. پورے اس پیریڈ میں ایک نماز بھی اس کی قضا نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے کتنی سخت روایات اس سلسلے میں موجود ہیں. نسائی جو کہ آیت اللہ دست غیب یعنی آیت اللہ مشکینی کی کتاب ہے, اس کے اندر باقاعدہ ایک روایت لکھی ہوئی ہے. اس کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے. لوگ بڑے آرام سے ہاں بھائی آج بس کیا ہوا, آپس میں بھی ذکر کرتے ہیں, بھائی میری تو نماز فجر ہی قضا ہو گئی, جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں, کوئی بات ہی نہیں. روایت میں کہ 70 انبیاء کا قتل اور 70 آسمانی کتابوں کا جلایا جانا, اس کا گناہ اس سے کہیں کمتر ہے کہ انسان ایک نماز جان بوجھ کر نہ پڑھے. دیکھیے باقاعدہ یہ روایات کے اندر یہ جملہ آیا ہے کہ 70 انبیاء کا قتل اور 70 آسمانی کتابوں کا جلانا اور اپنے قریبی محرم رشتہ داروں سے 70 مرتبہ فعل حرام کرنا, اس کا گناہ اس بات سے کمتر ہے کہ انسان فقط ایک نماز بھی جان بوجھ کر قضا کر دے. یہ تمام گناہ اس سے کمتر ہیں, اور نماز صرف ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرنے کا گناہ اس سے زیادہ ہے. ذرا سا اس کی طبیعت خراب ہوگی, دوران حمل نمازیں چھوڑ دے گی. ڈاکٹر نے کہا مثلا جو ہے نا حرکت, میں نے بیڈ ریسٹ کے لیے کہا ہے, اب نمازیں چھوڑ دے گی. حالانکہ اگر واقعی ایسی انڈیکیشن بنتی ہے تو اس کو بستر پہ لیٹ کے کس طرح سے نماز پڑھنی ہے, بیٹھ کے کیسے نماز پڑھنی ہے, نماز تو ہر صورت میں پڑھنی ہے. تو وہ اس قسم کے بہانے وغیرہ کر کے
اپنی نمازیں قضا کرتی ہے، اور بچہ جو ہے پہلا پیغام یہی لے کر اس دنیا کے اندر آتا ہے. یعنی گویا اس لحاظ سے یعنی کفر کی طرف انسان چلا جاتا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ کفر اور جو نماز ہے وہ کفر اور ایمان میں حد فاصل. علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ واقعتاً دیکھا جائے تو ایک گناہ بے لذت ہے، ورنہ ہر گناہ کے اندر کچھ نہ کچھ لذت انسان اٹھا لیتا ہے. وقتی طور پر اس کا نتیجہ خیر آخرت میں بدترین ہی ہوتا ہے اور اس دنیا میں بدترین ہوتا ہے، لیکن اس میں تو کوئی لذت بھی نہیں نماز کو چھوڑنے میں، اس سے کوئی فائدہ بھی اس کو حاصل نہیں ہوتا. تو دیکھیے کتنی ایسی چیزیں ہیں. ابھی کچھ ہی دن پہلے جہاد مغنیہ جو کہ اسرائیل نے جن کے اوپر حملہ کیا اور شام میں ان کو شہید کیا، عماد مغنیہ کے بیٹے جہاد مغنیہ، تو وہ بھی اپنی دادی کے خواب میں آئے. دادی نے کہا کہ بیٹا، اور دادی نے پورا انٹرویو دیا کہ بیٹا اتنے دن سے تم کہاں تھے، میں تمہیں جو ہے وہ بہت ڈھونڈ رہی تھی. کہا کہ دادی میں چوکیوں میں مصروف تھا. اچھا کہنے لگی میں سوچ رہی تھی کہ شاید شام کی چوکیاں ہیں. کہا کہ نہیں دادی، نماز کی چوکیاں آخرت میں بہت زیادہ، خاص طور پر نماز فجر کی چوکی. خود دادی نے باقاعدہ انٹرویو دیا ہے اور کہا کہ روزانہ ہمیں ان چوکیوں سے اب بھی گزارا جاتا ہے. اچھا جوان آدمی تھے، ہو سکتا ہے کہ جوانی میں بعض اوقات انسان کچھ سے کچھ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. کہا کہ ہمیں روزانہ نماز کی چوکیوں سے گزرنا پڑتا ہے، خاص طور پر نماز فجر کی چوکی سے. تو دادی نے کہا اچھا بیٹا کیا تمہارا سوال منکر و نکیر وغیرہ کیا ہوا؟ کہا کہ دادی شہیدوں سے سوال منکر و نکیر نہیں ہوا کرتے، ہم اس سے بہت آگے آ گئے ہیں اور ابھی ہمیں بہت آگے جانا ہے. تو خاص طور پر دیکھیے یہ باتیں ایسی ہیں کہ یعنی وہ جو حاملہ ہے وہ سوچے کہ میں جو نماز قضا کرنے جا رہی ہوں آخرت میں کتنی چوکیوں سے گزرنا، خاص طور پر نماز فجر کی چوکی، جو ایک شہید جس کی شہادت میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہودیوں کے ہاتھوں جو ہے وہ اس نے جام شہادت نوش کیا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کو بھی ان چوکیوں سے گزرنا پڑ رہا ہے. وہ بھی پریشان ہوتا ہے اس سے، اگرچہ سوال منکر و نکیر بھی نہیں ہوئے لیکن اتنی پوچھ گچھ ہے اس کی بھی، خاص طور پر نماز فجر کی. تو یہ دیکھیے اس طرح کی باتیں ہیں. جبھی یہی وجہ ہے کہ وسائل الشیعہ کے اندر باقاعدہ پیغمبر اسلام کی ایک روایت ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ جو جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو بالکل ہی نہ پڑھے، جس طرح بہت سی اس طرح بھی حاملہ خواتین ہوتی ہیں جو پڑھتی ہی نہیں ہے نماز، تو روایت میں جو بالکل جو تارک صلاۃ اس انداز کا ہو جائے اسے وادی سقر میں رکھا جائے گا. سقر جہنم کی ایک انتہائی خطرناک وادی ہے جس کا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے. بے نمازی کو سقر کے اندر رکھا جائے گا. اور وہ جو سورہ مومنون کی 100ویں آیت ہے کہ جب وہ مرے گا اور ظاہر ہے کہ جب وہ عذابوں کا بھی سامنا کرے گا وہاں پر، تو اس وقت وہ کہے گا کہ کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا تاکہ وہ جو میں کام چھوڑ کر آ گیا تھا وہ اعمال صالحہ کو دوبارہ انجام دے پاتا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہاں عمل صالح سے مراد، بہار کی باقاعدہ روایت ہے 82 جلد میں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہاں پر عمل صالح سے مراد نماز ہے. وہ حسرت کرے گا کاش میں وہاں پر نمازیں اپنی مکمل پڑھ کر آتا. اور روایت کے اندر یہ بھی وسائل الشیعہ کی روایت ہے کہ جو شخص نماز فجر نہیں پڑھتا، ایک ہی دن کی اگر ایک دن کی بھی نمازیں قضا کرے تو دیکھیے کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. اس کو کان میں سنائی آواز نہیں دے رہی ہوتی، لیکن کیا ہے جو نماز فجر نہیں پڑھتا، ضروری نہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہو، کسی دن اس نے ایک دن پورے دن نماز نہیں پڑھی، تو نماز فجر کے وقت فرشتے اسے کہیں گے اے نقصان اٹھانے والے. اور پھر اگر اسی دن وہ نماز ظہر بھی اگر قضا کر دے اور نہ پڑھے تو فرشتے اسے کہتے ہیں اے خیانت کار. اور پھر اسی دن نماز عصر بھی نہ پڑھے تو فرشتے کہتے ہیں اے بے دین، یعنی اب اس کا کوئی دین باقی نہیں رہا. اور اگر نماز مغرب بھی قضا کر دے تو پھر فرشتے اسے کہتے ہیں اے کافر. اور اگر نماز عشاء بھی قضا کر دے تو اس وقت فرشتے اس سے کہتے ہیں اے وہ جس کے لیے اب کوئی نفع اور خیر باقی نہیں رہی، اب کوئی اس کے لیے خیر نہیں. ایک ہی دن کے اندر ایسے القابات، ایک دن کی نماز قضا کرنے سے عالم جو روحانی ہے اس کے اندر فرشتے اس انداز سے اس کے ساتھ کلام کر رہے ہیں. تو
تو یہ ماں اس بچے کو لے کر جو شکم میں اپنے اس کو اٹھائے ہوئے ہے اور اس کے اوپر لعنت، اس کو کافر کہہ رہے ہیں فرشتے، اس کو خیانت کار کہہ رہے ہیں فرشتے، اور اس کو جو ہے بے دین کہہ رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں تمہارا کوئی نفع اب نہیں ہے باقی، تم نقصان اٹھانے والی ہو، تو کس طرح سے یہ بچہ جو ہے سعادت مند ہو سکے گا؟ تو دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں، اور یہ بھی روایت میں کہ بے نمازی خود ایک بذات خود ایک منحوس چیز ہے، بے نمازی۔ وہ روایت میں ملتا ہے نا کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم گزر رہے تھے کسی دریا کے پاس سے، تو دریا کی مچھلیوں نے آ کر شکایت کی، اے نبی اللہ اب ہمارا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے، ہم جتنا بھی کھا لیں۔ تو اسی وقت جبریل امین نازل ہوئے، کہا کہ ابراہیم اس دریا کے پانی سے اس جگہ پر ایک بے نمازی نے آ کر اپنا ہاتھ منہ دھویا تھا، جس کی وجہ سے پانی کی برکت ختم ہو گئی۔ ایک آتا ہے ایک شخص رسول اللہ کے پاس کہ یا رسول اللہ پہلے پورے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فصل جمع کر کے رکھتا تھا، پورے سال چلتی تھی، اب چند مہینوں میں ختم ہو جاتی۔ جبریل امین نازل ہوا کہ کہا کہ یا رسول اللہ اس کی گھر کی چھت کے اوپر ایک بے نمازی کا دانت پڑا ہوا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے جو ہے اس کے مال میں برکت ختم ہو رہی۔ تو کتنی دیکھیے چیزیں ایسی ہیں کہ خود بے نمازی خود اس کا عمل نہیں، خود یہ مجسم منحوس چیز ہے۔ منحوس کے معنی اب یہاں سے برکت دور ہو جائے گی اس جگہ سے۔ تو یہ ماں اگر خود ہی منحوس بن رہی ہے تو اس کے شکم میں بچہ یہ خود بھی اس نحوست کے اثرات لے کر پیدا ہوگا۔ اس وجہ سے میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بھی بیان کر رہا ہوں، ورنہ کہہ کے بھی گزر جایا جا سکتا تھا کہ کوئی نماز قضا نہ کرے، لیکن احساس تو ہو کہ کون سا گناہ کر رہی ہے یہ، اور کتنے آرام سے نمازیں قضا کرتی۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں، بے نمازی ہونے کا پیغام کہیں بچہ شکم مادر سے نہ لے کر آئے۔ اچھا، اسی دوران کہیں پر پورے پیریڈ میں رمضان بھی آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی بے دینی کی جو چھری ہے سمجھیں کہ رمضان کے روزوں کے اوپر چلتی، اور بڑے آرام سے بھائی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ نہیں اب روزہ مت رکھو، بچے کے لیے نقصان دہ۔ یقین کیجئے کہ شاذ و نادر ہی کوئی ایسا کیس ہوتا ہوگا کہ جس کے اندر دیکھا جائے اس کے لیے روزہ کیوں نقصان دہ؟ کیا پانی کی کمی ہوئی جا رہی ہے اس کے جسم میں، کھانے کی کمی ہوئی جا رہی ہے؟ لوگوں کے آپ وزن کریں، آپ رمضانوں سے پہلے اور رمضانوں کے بعد سحری اور افطار کے کھانے ان کے وزن بڑھ جاتے ہیں، پہلے سے کہیں زیادہ وہ کھا رہے ہوتے ہیں اور کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں چیزیں، اندر کس چیز کی کمی ہو رہی ہے کہ اس کی یہ روزہ چھوڑے گی؟ چلیں ایک آدھ کوئی فیصد کوئی ہو، میں اس وقت استثنائی جو بات نہیں کر رہا ہوں، ایکسیپشن جہاں واقعی اس کے لیے ہو سکتا ہے کوئی انڈیکیشن بن جائے اور اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ملے، لیکن کیا ہے حتی الامکان اس کو رمضان کے روزے رکھنا، کوئی نقصان عام طور پر نہیں ہوتا روزہ رکھنے سے، بلکہ روایت میں تو الٹی بات بیان کی گئی ہے کہ صحت پاؤ، روزہ رکھو اور صحت پاؤ، اور یہ مستقل جو ہے وہ رمضان کے روزے چھوڑتی۔ اور کوئی بھی لاپرواہ ڈاکٹر جو ہے اس قسم کی بات کر دیتا ہے اور بس اس کو ایک سہارا مل جاتا ہے اور وہ بڑے آرام کے ساتھ روزے چھوڑ دیتی۔ ہاں کوئی عقلی اور طبی وجہ ہو تو ایک الگ بات ہے، میں اس کی طرف ابھی نہیں جا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ بھی جان بوجھ کر رمضان کا چھوڑ دے تو روح ایمان اس میں سے نکل جاتی، روح ایمان نکل گئی فقط ایک روزہ چھوڑنے سے، اور اسی بے ایمان عورت کے شکم میں بچہ پرورش پا رہا ہے۔ سوچئے کہ کیا اثرات لے کر یہ پیدا ہوگا۔ اتنا اہم ہے یہ روزہ کہ نماز کے بعد قیامت کے میدان میں جو دوسرا سوال ہوگا نماز کے فوراً بعد وہ روزے سے متعلق ہوگا، عذاب سے بچنے کی ڈھال ہے، وہ سمجھیں کہ اس نے ڈھال کو اپنی ریموو کر دیا ہے، اب عذاب خدا اس کے اوپر جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کے اپنے مسائل ہیں، اس کو بھی دماغ میں رکھے، کب اس کو روزہ چھوڑنا ہے کب نہیں چھوڑنا ہے، ڈاکٹر نے کس انداز کا منع کیا ہے، لاپرواہی کے اندر منع کیا ہے، واقعی اس کو ضرورت ہے۔ جب بھی اس کو اپنے اوپر جب بھی روزے کے جو مسائل آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر ہی کہ انسان چاہے ڈاکٹر کچھ اور کہہ رہا ہو وہ سمجھیے، اگر عورت کے نہیں میں روزہ رکھ سکتی مجھے کوئی پرابلم نہیں، تو اس کے لیے روزہ ہی رکھنا واجب ہوتا۔ اس کے بعد حاملہ ایک چیز کا اور بہت خیال رکھنا ہے کہ بے حجابی یا کم حجابی نہیں کرنا ہے۔ دونوں کیا چیزیں بھی بتاتا ہوں۔ دیکھیے بے حجابی کو علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت بے حجاب ہے گویا یہ قرآن اور احادیث معصومین اور کربلا کا صریحاً اور کھلم کھلا مذاق اڑانے کے برابر ہے۔ ایسی عورت فاسق و فاجر ہے، حتیٰ کہ اس کی بے پردگی کے گناہ کی غیبت بھی جائز ہے۔ مثلا آپ کوئی اگر عورت بالکل بے پردہ ہو
تو اس کی غیبت کی بھی اجازت مل جاتی ہے اس کے اس بے پردگی گناہ سے متعلق. کوئی اور گناہ کی تو اجازت نہیں ہے، صرف اس کے اس گناہ جو اس نے خود ہی کھلا اپنے کو ظاہر کر دیا. اور فقط یہ خود گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتی ہے، یہ دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کرتی ہے، نامحرموں کو مجبور کرتی ہے کہ اسے بری نگاہ سے دیکھیں اور گناہگار ہوں. اب ایسی ماں کے جو ظرف اور بطن ہے اس سے کب ایک محجبہ یا با پردہ بیٹی جو ہے وہ پیدا ہوگی؟ کہا جاتا ہے نا کہ بہترین اولاد با پردہ بیٹیاں ہیں، روایت کے اندر یہ بات آئی. تو اب بہت مشکل ہے کہ جو خود ماں بے حجاب ہو، کوئی انقلاب آ جائے، کوئی خصوصیت کے ساتھ کوئی ایسے نیکی آ جائے، اولاد کوئی بہت محنت کر لے یا کسی کوئی اس کو توفیق مل جائے کہ خود باپردہ ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ بہت مشکل ضرور ہوتا ہے. اچھا، آج کل ایک نعرہ اور لگنا شروع ہو گیا کہ بھائی دل پاک ہونا چاہیے. تو دیکھیے جناب، انسان کا ظاہر اس کے باطن کا عکاس ہوتا ہے. پاک دل تو وہ جو خدا کی نافرمانی نہ کرے، اطاعت خدا سے دل پاک ہوتا ہے. جسے کہا جاتا ہے نا کہ پخانے کو پیشاب کے ذریعے تھوڑی پاک کیا جا سکتا ہے. بے حجابی اصل میں خدا کی نافرمانی، یہ خود نجاست ہے، یہ کیسے کسی اور چیز کو پاک کرے گی؟ دل کو کیسے پاک کر دے گی آپ کے؟ تو با حجاب عورت کو کہا جاتا ہے کہ اصل میں یہ پردے میں لپٹی ہوئی گویا آیات قرآنی اور احادیث معصومین کا ایک چلتا پھرتا شاہکار ہے. جو آیات قرآنی پردے کے متعلق آئی ہیں، جو احادیث معصومین پردے کے متعلق آئی ہیں، گویا یہ چلتا پھرتا شاہکار ہے ان آیات قرآنی اور احادیث معصومین کا. اچھا، جس کے مقابلے میں جو کہ بے حجاب کوئی عورت ہے، وہ احکامات قرآن اور احادیث کا چلتا پھرتا انکار ہے. دیکھیے، کہا جاتا ہے کہ یہ آزادی نہیں ہے بلکہ نفس کی غلامی ہے. اور فقط یہ عورت کی حد تک نہیں رہتا یہ گناہ، بلکہ اس سے معاشرے میں بے حیائی، فحاشی اور بدمعاشی کو فروغ ملتا ہے، نوجوان خراب ہوتے ہیں، پورا معاشرہ تباہ و برباد ہونے لگتا ہے. اور یہ خراب نوجوان پھر آپ کی لڑکیوں کو مزید خراب کرتے ہیں، اور اس طرح پورا معاشرہ اس عذاب کی لپیٹ میں آتا ہے. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ پورا معاشرہ تو اس کی بے حجابی کے گناہ سے متاثر ہو، اور اس عورت کا اپنا شکم میں بچہ وہ اس سے متاثر نہ ہو اس گناہ سے؟ کیسے ممکن ہے؟ تو اب اس عورت کا بچے کے متعلق کہا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں یہ ضرور نظر باز ہوگا. یہ اگر اس کی کوئی لڑکی پیدا ہوگی تو یہ بے حجاب ہوگی. اچھا دیکھیے، حاملہ ایک تو بے حجاب ہونا ہے اور ایک ہے کم حجاب ہونا. کم حجاب ہونا کس کو کہتے ہیں؟ مثلا اس کے کچھ بال نظر آتے رہیں. آج کل اس طرح کا اسکارف پہنا ہوگا تھوڑے سے بال نظر آ رہے ہیں، یہ خود ایک گناہ ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کا حجاب مکمل نہیں ہے، کم حجاب ہے. یا مثلا یہ میک اپ کر کے نامحرموں کے سامنے جا رہی ہے، یہ کم حجابی میں آتا ہے. مکمل بے حجابی والا گناہ ٹھیک ہے، اس کو نہیں ملتا، لیکن اس کو یہ گناہ ضرور ملے گا. یعنی یہ مکمل پردے دار عورت نہیں سمجھی جائے گی. یا مثلا وہ اپنے پاؤں کو نامحرموں سے نہ چھپائے، موزے وغیرہ نہ پہنے، کسی اور ذریعے سے پاؤں کو نہ چھپائے، یہ بھی کم حجابی میں آتا ہے. یا مثلا اس کی کلائیاں یا گردن کا حصہ جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے، یہ کم حجابی میں آتا ہے. یا ایک اور چیز ہے کم حجابی میں، وہ ہے پردے سے آنکھ میں چولی کھیلنا. دوپٹے کو یوں کر کے ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے، کبھی ظاہر ہو رہی ہے گردن، کبھی کلائیاں ظاہر ہو رہی ہیں، کبھی بال ظاہر ہو رہے ہیں، پھر دوپٹہ صحیح کرتی ہے، پھر صحیح کرتی ہے، پھر خراب ہوتا ہے. پھر یہ ایک آنکھ میں چولی ہے جو پردے سے کھیلی جاتی. نہیں، پردہ ہو تو صحیح، اس کے معنی نامحرم چھپانے تو نہیں نظر آنی چاہیے وہ چیزیں. تو اگر یہ حاملہ اس طرح سے بے حجاب پھر رہی ہے یا کم حجاب ہو رہی ہے تو یہ ٹھیک ہے، اتنا زیادہ گناہ نہیں ملے گا، کم ملے گا. یا بقول کسی ایک عالم دین کے، گویا بڑے سانپ ازدہے سے نہیں کٹوا رہی ہیں، اب چھوٹے چھوٹے سانپوں سے کٹوا رہی ہیں، لیکن فائدہ تو یعنی نقصان تو یہ ہو رہا ہے نا اس کے اندر. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جیسے کہ میں نے اس کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ بہت سی دلہنوں کو صرف پورے ہیوی میک اپ میں ہوتی ہیں، کپڑے وہی پہنے ہوتے ہیں، بس اوپر ایک اسکارف پہنا دیا جاتا ہے، وہ کافی نہیں ہے. تو حجاب اس کی مکمل طور پر اس کو پاسداری کرنا ہے کہ مکمل حجاب پورے عرصے میں رہے. پھر اس کے بعد جس میں خیال رکھنا ہے کہ یہ جو حاملہ ہے یہ عقائد حقہ کی تکرار کرے. اس دوران کوئی سی بھی اچھی سی عقائد شیعہ کی کتاب لے کر اس کے دلائل کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے. یعنی شروع ہی سے، بہت اول سے ہی
بچہ جو پیدا ہونے والا، دیکھیے کیوں پیدائش کے فوراً بعد بچے کو کیوں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے؟ ابھی تو نہ وہ سمجھ رہا ہے اذان نہ اقامت، ساری آوازیں کے لحاظ سے اس کے لیے برابر ہیں، لیکن کیوں تاکید کی جا رہی ہے؟ لیکن نہیں، اذان کے ذریعے ایک لحاظ سے عقائد کا، خدا کی وحدانیت کا، پیغمبر کی رسالت کا، امیر المومنین کی امامت کا، نماز کا، سب کا تذکرہ اس کے سامنے ہو رہا ہے، گویا ایک لحاظ سے درود بھیجے نا، اتنے سارے نام ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اس کا مطلب ہے کہ عقائد بچے کے اندر سرایت کر رہے ہوتے ہیں، ابتدا سے دوران حمل بھی سرایت کر رہے ہوتے ہیں، اور پیدائش کے فوراً بعد بھی، جبکہ وہ اتنا سن اور سمجھ بھی بظاہر نہیں رہا ہوتا۔ تو اچھا، بہت ساری عقائد کی کتابیں، اچھی کتابیں ہیں، جیسے اعتقادیہ شیخ صدوق کے نام سے اردو میں جو الاعتقادات ان کی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ اعتقادیہ شیخ صدوق کے نام سے، جس میں سارے عقائد شیعہ مختصراً لکھے ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آغا محسن قرتی کی کتاب مکتب رسول ہے، حاملہ اس پورے حمل کے دوران اس دلائل کے ساتھ تمام عقائد حقہ کو ایک دفعہ گزار دے، یعنی اس کو پڑھتے ہوئے، اس پر اعتقاد رکھتے ہوئے، اپنا یقین جزو ایمان بناتے ہوئے ان تمام عقائد سے گو تھرو ہو جائے۔ اچھا، اعتقادیہ شیخ صدوق ہے، مکتب رسول ہے آغا محسن قرتی کی، ہمارے عقائد، بہت ساری عقائد کی بہت سی اچھی اچھی کتابیں، ناصر مکارم شیرازی کی عقائد کے اوپر پوری کتاب ہے، اور مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو بہت سی اچھی کتابیں اس طرح سے مراجع کرام کی بھی مل جائیں گی۔ تو بچہ ایک مضبوط اعتقاد لے کر دنیا میں آئے گا کہ اس کے بعد پھر انحرافات کی جو آندھیاں ہیں اس کے اعتقادات کو متزلزل نہیں کر سکیں گی۔ اصول دین، دیکھیں اصول کہتے ہی جڑ کو ہیں، اصل جڑ کو کہتے ہیں، یعنی اس کی بنیاد جتنی بہتر ہوگی، جتنا کسی کا عقیدہ قوی ہوگا اتنا ہی اس کا عمل بہتر ہوگا۔ یعنی دیکھیے کوئی شخص اگر جنت و جہنم پر یقین رکھتا ہے تو اس کو گناہوں، لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کو گناہوں سے دور ہونا چاہیے۔ جب اسے پتا ہے کہ مجھے جہنم، آگ میں جلوں گا میں، نارے جہنم میں، تو پھر یہ گناہ کیسے کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا جنت و جہنم پہ اعتقاد کمزور ہے۔ تو جو مضبوط اعتقاد ہیں وہ خود عمل کے واسطے بھی مطلوب ہیں، یعنی جس کی جتنی توحید قوی ہوگی اتنی ہی اس کی اطاعت خدا زیادہ ہوگی۔ یقین کی دولت لے کر یہ بچہ دنیا کے اندر آئے گا، اور میں نے جیسے کہا کہ عقائد کی مضبوطی عمل کے واسطے بھی مطلوب ہوتی ہے، یعنی جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنے پھر دنیا کی سختیاں اس کو ہٹا نہیں سکیں گی، ڈگمگا نہیں سکیں گی، سختیوں میں اس کو راحت محسوس ہوگی۔ یہ جو آپ سنتی ہیں حضرت مریم کی خواہش کی، جب حضرت مریم کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے انتقال کے بعد اپنی والدہ سے پوچھا تھا کہ مادر گرامی اگر اس دنیا میں کیا آپ دوبارہ آنا چاہتی ہیں؟ کہا میں دوبارہ آنا چاہتی ہوں اس شرط پر کہ مجھے دوبارہ آ کر میں اس دنیا میں سردیوں کی راتوں کے اندر میں عبادت کر سکوں اور گرمیوں کے دنوں میں میں روزے رکھ سکوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ان کے اندر تو زحمتیں ہی زحمتیں، سردیوں کی رات میں عبادت کرنا اور گرمیوں میں روزے رکھنا، لیکن کیا ہے کہ نہیں، اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہے اتنا ہی وہ عمل کی طرف زیادہ رغبت دلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعتقاد اتنا مضبوط تھا اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ خود کہہ رہے تھے کہ مولا ہمیں 70 مرتبہ بھی قتل کیا جائے اور دوبارہ زندہ کیا جائے تب بھی ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں۔ یہ تو سختیاں ہیں، قتل ہونا کتنی بڑی سختی ہے، لیکن نہیں، اعتقاد جتنا مضبوط ہوگا پھر سختیاں اثر انداز نہیں ہوتی۔ اچھا، دوسری طرف جو لشکر تھا اس کے پاس اعتقاد نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ 6 ماہ کے بچے کو بھی نہر کر رہے تھے، اور کمزور اور ناتما عورتوں کے اوپر بھی پتھر بازاروں کے اندر برسا رہے تھے۔ اعتقاد کی کمزوری تھی، بلکہ اعتقاد تھا ہی نہیں۔ تو دیکھیں مستحکم عقیدہ جو ہے نا، ایک روحانی بوجھ کو بھی کم کرتا ہے۔ انسان جتنا اعتقاد زیادہ مضبوط ہوگا اتنا سکون کی حالت میں رہے گا، خدا کی راہ میں آنے والی جتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں ہوں گی اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ نہ صرف اپنے ایمان میں اضافہ کرتا ہے جو جس کا اعتقاد مضبوط ہوتا ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے، یعنی وہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو زیادہ حاصل کرتے ہیں، اس کے ایمان اور اعتقاد سے ان کے اندر بھی کا بھی اعتقاد مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو چیز ہے، یعنی اس اعتقاد حقہ کی تکرار کرے، کوئی بھی ایک اچھی سی کتاب لے کر ان کے تمام دلائل کے ساتھ اعتقادات کو گزارے۔ حاملہ بچے کے لیے نظر مانے۔ اچھا، نظر کے کچھ شرعی مسائل بھی ہیں جو توضیح المسائل میں پڑھے جا سکتے ہیں، کہ اگر میرا بچہ صحیح و سالم پیدا ہوا، اس کے لیے جتنی بھی اور دعائیں ہو سکتی ہیں،
تو وہ نظر مان لے بغیر کسی کمپلیکیشنز کے پیدا ہو، بغیر کسی ڈیفیکٹ کے پیدا ہو، ہر لحاظ سے میرا بچہ ٹھیک ہو، تو میں 3 دن روزے رکھوں گی۔ دیکھیے امام حسن اور امام حسین کی شفا یابی کے لیے پیغمبر اسلام نے بلکہ پورے خاندان نے نظر مانی تھی 3 روزوں کی، کہ شفا یاب ہونے کے بعد پھر 3 روزے رکھے تھے، اور پھر پورے سورہ دہر ان کی شان کے اندر نازل بھی ہوا تھا، جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس نظر شرعی کے بہانے، جو کہ خود پیغمبر اور خاندان اہل بیت کا طریقہ کار بھی ہے، بچہ ہر قسم کی بیماری اور کمپلیکیشن سے بھی بچا رہے گا۔ نظر مان لے کہ میرا بچہ صحیح و سالم، ہر قسم کی بیماری اور اس سے اگر محفوظ پیدا ہوا، تو میں 3 روزے رکھوں گی۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ روزانہ کچھ مسائل فقہ سیکھے اور یاد کرے تو یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اپنی اپنی کیپیبلٹی کے مطابق، جتنا اس کا ذوق ہے وہ اس کے مطابق 10-20 مسئلے سیکھے، باقاعدہ کتاب سے سیکھے، توضیح المسائل سے سیکھے، درس سن کر سیکھے۔ سب سے بہترین دروس تو ہمارے جو فقہ کے ہیں وہ مولانا صادق حسن صاحب قبلہ کے ہیں، وہ اگر وہ سنیں اس دوران، یا دیگر علماء جو ہمارے مدرسے میں آتے ہیں ان کی جو مسائل فقہ کے دروس ہیں وہ سنیں۔ تو بہرحال کسی بھی طریقے سے خدائی احکامات کو سیکھے۔ بہت ہی عجیب و غریب اثرات ہیں اس کے، بہت ہی عجیب و غریب۔ یعنی روایات میں تو یہاں تک یہ بات آئی ہے کہ اگر پروردگار عالم کسی کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ اس کو علم فقہ جو ہے عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے اس کی بھلائی کا مکمل ارادہ کیا ہوا ہے۔ اور دیکھیں ہر عبادت جو ظاہر ہے کہ حاملہ اپنے اس پورے پیریڈ میں کیا نمازیں نہیں پڑھے گی، روزے نہیں رکھے گی، دیگر عبادت انجام نہیں دے گی، اس کے بعد ہر عبادت کا صحیح اور عمل کا صحیح ہونا علم فقہ پر موقوف ہے۔ بعض اوقات لوگ ایک طویل عرصے تک عمل کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی وہ عمل باطل ہوتے ہیں، فقہ نہ جاننے کی وجہ سے غلطیاں کرتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اتنا طویل عرصہ اب سب نمازوں کی قضا کرنی ہے کیونکہ وضو صحیح نہیں تھا، تیمم صحیح نہیں تھا، غسل صحیح نہیں تھا۔ تو دیکھیے علم فقہ ایک ناگزیر عبادت ہے۔ اچھا، یہ جب آپ کو علم فقہ حاصل ہوتا ہے تو آپ عبادت پورے یقین و اطمینان کے ساتھ کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کی جس طریقے سے اس کا حکم تھا اس کے مطابق عبادت کر لی ہے، ظن و احتمال کا اور وہم کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، اور پورے ٹھوس یقین کے ساتھ انسان عبادت کرتا ہے کہ میرا عمل صحیح۔ اسی طریقے سے عورتوں کو جو یہ پیریڈ جب گزر جائے گا اس کے بعد بھی اس کو نمازیں پڑھنی پڑیں گی، اور عادت کی بہت سارے دن ایسے آئیں گے کہ جس کے اندر ان مسائل کا خیال کرنا ہوتا ہے، فقہی مسائل کا، تو اس لحاظ سے اس کو علم فقہ اس دوران جاننا بہت بڑا ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ 5-10 فقہی مسئلے یا جتنی بھی اپنے اس میں صلاحیت ہے اس کے مطابق کم اور زیادہ، جتنا زیادہ کرے گی اتنا زیادہ اس کو فائدہ ہوگا۔ اور جیسے جیسے اس کو علم فقہ حاصل ہوتا چلا جائے گا، خدا اس کو یقین کی دولت بڑھاتا چلا جائے گا، اور اس کو علم بھی زیادہ سے زیادہ دیتا چلا جائے گا۔ یعنی مومن ایک لحاظ سے ترقی کرتا جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اہم بات یہ کہ اس کا دماغ حیرت انگیز طور پر بچے کا بہت ذہین ہوگا اگر ماں اس دوران اس بات کی پاسداری کرتی، بہت شارپ، بہت ذہانت والا بچہ ہوگا۔ دیکھیے آج کل ایک ٹی وی بڑے پروگرام بھی آ رہے ہیں، باقاعدہ پروگرام آ رہے ہیں کہ جناب دیکھیے اسرائیلی لوگ کتنے زیادہ کامیاب ہیں، پورا اسرائیل جو ہے کہ لوگ کتنے زیادہ مختلف فیلڈز کے اندر کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، کس طرح سے ہو رہا ہے، باقاعدہ پورے ٹی وی پروگرام اس کے اوپر۔ حالانکہ پاکستان کے اندر کتنا زیادہ یعنی ان کے خلاف ایک وہ جذبہ پایا جاتا ہے، لیکن ٹی وی پروگرام باقاعدہ اس طرح کے کیے گئے۔ تو دیکھیے کہ جناب وہ دیکھیے کیا کھلاتے ہیں حاملہ عورتوں کو، کیا ان کو ایکویشن سالو کرواتے ہیں، میتھس کی جو ہے وہ پریکٹس کرواتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں تو ان کے بچے ذہین ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیے وہ تو کوئی بھی کام ایسی چیزیں جو فائدہ پہنچانے والی ہوں اس کا تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اصلاً اسرائیل کی کامیابی کا یہ راز نہیں ہے بلکہ ظلم و استبداد ہے۔ کمزور قوموں کے حقوق غصب کرنا اور سازشیں اور ظلم کر کے ان کے وسائل کے اوپر قبضہ کرنا، اس کو ذہانت نہیں بلکہ شیطنت و مکاری کہا جاتا ہے۔ یہ بہرحال ایک الگ موضوع ہے جس پہ الگ ہے، لیکن لوگ پورے پروگرام اس پہ کر رہے ہیں کہ اصل میں انہوں نے کامیابیاں جو حاصل کی ہیں اپنی ذہانت سے حاصل کی ہیں، اور حاملہ اس دوران یہ کام کرتی، اپنی چیز نہیں دیکھ رہے کہ آپ کے اسلام نے کیا کیا اس متعلق کہا ہے، بلکہ اسرائیلیوں سے متاثر ہو کر ان کے اوپر پروگرام آ رہا ہے ٹی وی پر۔ تو یہ بہرحال ایک الگ موضوع ہے۔ تو دماغ علم فقہ سے بہت زیادہ شارپ اور تیز ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کربلا میں بھی انتخاب کے لیے ہر دوست کا انتخاب نہیں کیا تھا بلکہ مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کا انتخاب عمل میں لایا تھا۔
صلی اللہ علیہ وسلم. مولا بھی باقاعدہ بازار کوفہ میں آ کے لوگوں کی دکانیں بند کروا دیتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے کہ الفقہ ثم المتجر، جاؤ پہلے علم فقہ حاصل کرو پھر آ کر تجارت کرنا. دکانیں بند کروا دیتے، جاؤ پہلے، کیونکہ ضرور تم اس کے اندر گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. تو فقہی مسائل کا علم بہت زیادہ ضروری علم ہے. حاملہ کو چاہیے کہ سارے مسائل کو ابھی سے سیکھے. اس کو عبادات بھی انجام دینی ہے، نمازیں صحیح طور پر پڑھنی ہے تاکہ بچے پر صحیح اثرات ہوں، روزے صحیح رکھنے ہیں وغیرہ وغیرہ. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. تو اس میں خاص طور پر اپنی عبادات سے مربوط جو مسائل فقہ ہیں، وضو کے ہیں، نمازوں کے ہیں، غسل کے ہیں، تیمم کے ہیں، عورتوں کے مخصوص مسائل کے ہیں، نفاس کا خون اس کو آئے گا، اس میں اس کی عبادتوں کا بڑا مسئلہ ہوگا. یہ سب چیزیں اس کو اس دوران پوری سیکھ کر رکھنی. دیکھیے اصل جو علمی محفلیں ہیں نا، جن کا روایت میں تذکرہ آیا ہے کہ وہ وہی ہیں جن میں حلال و حرام کی تعلیم دی جاتی، جنہیں جنت کے باغات کہا گیا ہے. فقہ سے ہمیشہ یہ ہوتا ہے، علم فقہ سے، کہ اس سے دماغ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے. ایسی عورتیں جن جو خود فقہی مسائل کو بہت زیادہ دوران حمل یاد کریں اور توضیح المسائل اور دیگر چیزوں کو، علم فقہ کو حاصل کریں، ان کے بچے بھی پھر پوزیشن ہولڈرز بنیں گے. یعنی عام دنیا کے اندر بھی ظاہر ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا بچہ اچھے سے اچھا پڑھے، تو یہ اس دوران تھوڑی سی یہ اپنی رعایت کر لیں ان چیزوں کی، تو دیکھے گی کہ بہت پھر آسانیاں ہی آسانیاں اس کے لیے ہوتی چلی جائیں گی. اور کبھی بھی کہا جاتا ہے کہ جو علم فقہ حاصل کرتا ہے یا اس میں تھوڑا سا بھی کچھ اپنی مہارت کو پیدا کرتا ہے اور اپنے دماغ کو زیادہ اس طرف لگاتا ہے، وہ کبھی بھی مالی تنگی کا شکار نہیں ہوتا. اس کی ہر ضرورت پروردگار عالم پورا کرتا چلا جاتا ہے. بہت بابرکت چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ علم کے لحاظ سے بھی دیکھیے آپ کو کتنے سارے افراد نظر آئیں گے جو مفکر بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں اور محدث بھی ہیں اور مبلغ بھی ہیں اور بڑے بڑے عالم دین ہیں، لیکن ان کی تقلید نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ فقیہ نہیں ہیں. فقیہ علم فقہ ایک ایسی چیز ہے کہ دیکھیں ہر مفکر کی بھی تقلید نہیں ہو سکتی. شہید مطہری کتنے بڑے مفکر تھے لیکن تقلید ان کی نہیں کی جا سکتی. مفسر قرآن آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی کتنے بڑے مفسر قرآن کے، آج تک ان کا ایسی تفسیر نہیں لکھی گئی جیسے انہوں نے لکھی، لیکن تقلید نہیں ہو سکتی. محدث قمی شیخ عباس قمی کتنا بڑا محدث کبیر کہا جاتا ہے، لیکن تقلید ان کی نہیں کی جا سکتی. کتنا ہی بڑا مبلغ ہو، اشتہاردی آغا اشتہاردی کا کتنا بڑا ان کا درس اخلاق ہوتا، تقلید نہیں ہو سکتی. کتنا ہی بڑا عالم دین ہو آیت اللہ مرتضی عسکری، لیکن تقلید نہیں کی جا سکتی. تقلید ہوگی فقیہ اور عالم کی تقلید کی جائے گی. یعنی علم فقہ خود ایک اتنی بابرکت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی برکت ہے علم فقہ کے اندر کہ اگر حاملہ اس کی پاسداری کرے تو بہت زیادہ اس کے لیے فائدے ہوں گے، بہت زیادہ بچے کے اوپر اثرات نمودار ہوں گے. بچہ انتہا سے زیادہ ذہین اور بہترین دماغ والا جو ہے وہ پیدا ہوگا. پھر علماء فرماتے ہیں کہ حاملہ زیادہ تر کوشش کرے کہ زیادہ تر اوقات میں باوضو رہے. دائم الوضو ہونا یہ ایک ایسی نورانیت بخش جاتا ہے کہ اب بچہ ہر شر شیطان سے محفوظ ہو جائے گا. حتیٰ کہ ازدواجی معاملات میں بھی وضو کا خیال رکھا جائے کہ باقاعدہ ملا یحضر الفقی میں بھی ہے کہ پیغمبر اسلام نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اہلی اگر ازدواجی امور سے پہلے ایسا نہ کیا گیا اور وضو نہ کیا گیا تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ سیاہ دل اور کنجوس ہوگا. یعنی شاید یہی وجہ ہے کہ جو اولادیں آج کل پیدا ہو رہی ہیں گناہوں کی طرف زیادہ مائل نظر آ رہی ہیں. تو اور کنجوس بھی ہوگا. جب بھی 1-2% سے زیادہ میرے پاس صحیح سٹیٹسٹکس تو نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے معاشرے کے اندر نظر آتا ہے شاید چند فیصدی سے بھی زیادہ لوگ خمس نہیں دیتے. یعنی ایک جو بخل کی اور کنجوسی کی ایک سب سے بڑی مثال ہے وہ مالی واجبات کو ادا نہ کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ خود بخود ان کے اندر ایک تو گناہوں کی طرف مائل ہونا کہ وہ سیاہ دل ہوگا. پیغمبر نے فرمایا سیاہ دل کے معنی پھر یعنی گناہ زیادہ کرے گا، گناہوں کی طرف راغب زیادہ ہوگا. اور کنجوس ہوگا یعنی مالی واجبات ادا نہیں کرے گا، جہاں مال صحیح طور پر دین کے لیے خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرے گا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ دائم الوضو ہونا، حتیٰ کہ ازدواجی امور میں بھی اس کا خیال رکھا جائے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے، علماء اس کی بڑی تاکید کرتے ہیں کہ وضو کر کے حاملہ سوئے.
اگر اس نے ایسا کیا تو اس کا بستر مثل مسجد کے بن جائے گا اور پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا اس کو. سوچئے کہ سوتے وقت بھی پوری رات عبادت کا ثواب مل رہا ہے، اور عبادت کی طرح یہ جو پیدا ہونے والا جس کی شکم میں بچہ یہ سارے اثرات کو قبول کر رہا ہے. اور جیسے کہ کہا کہ تجدید وضو بھی کرتی رہے، کیونکہ کہ الوضو علی الوضو نور علی نور، ایک وضو کے اوپر دوبارہ وضو کرنا ایک نور کے اوپر گویا ایک نور کا اضافہ کرنا ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ وضو ٹوٹے ہی تو ہی آپ دوسرا وضو کریں، نہیں، راہ چلتے آتے جاتے دوبارہ ایک وضو اور کر لیا، کہ بغیر استغفار کے بھی توبہ کی تجدید ہوتی رہے گی. کہیں میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایران عراق جب جنگ ہو رہی تھی تو اس کے اندر ایک زخمی جو کئی دنوں سے کسی جگہ زخمی کسی خندق کے اندر پڑا ہوا تھا، جیسے اس نے اپنے لوگوں کو دیکھا، پیاس کی شدت میں تھا لیکن کہنے لگا بھائیو خدا کے لیے مجھے تھوڑا سا پانی دے دو تاکہ میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں، کئی دن سے تیمم سے نماز پڑھ رہا ہوں. یعنی اس کے دماغ میں نماز یعنی ایسا اعتقاد، اور وہ کہ اپنی پیاس کی بات نہیں کر رہا ہے بلکہ نماز کے لیے وضو کا پانی مانگ رہا ہے. تو وضو کی ایسی انسان کو عادت ہو جاتی، اور خود حاملہ کے اوپر اور اس بچے کے اوپر وضو کا بار بار اس طرح سے کرنے کے بڑے اثرات ہیں. ایک تو خود وضو کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس سے عمر طویل ہوتی جاتی، جو بھی دائم الوضو رہتا ہے اس کی عمر بڑھتی جاتی. اور خود وضو کی خاصیت یہ ہے کہ دنیا میں بھی جو بھی شخص زیادہ تر باوضو رہے اس کے چہرے کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے حسن میں اضافہ ہوگا. کہ پیغمبر فرماتے ہیں قیامت میں میری امت کے اعضائے وضو نورانیت کے باعث تمام امتوں سے ممتاز ہوں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ خوبصورت ہو، دنیاوی خوبصورتی بھی اس کے اندر آئے گی اور آخرت کے اعتبار سے بھی اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی. اور یہ جو بچہ ہے بڑا ہو کر سستی اور کاہلی سے دور ہوگا اگر حاملہ دائم الوضو رہے گی. اس میں سستی اور کاہلی جو کہ زیادہ تر اب دیکھنے میں آ رہی ہے لوگوں میں، کتنے کیسز آتے رہتے ہیں مدرسے کے پاس بھی، اور سب کہ زیادہ تر یہ شادیاں ہو گئی ہیں اور نوجوان گھروں پہ مثلا لیٹے ہوئے ہیں اور عورتیں جو ہیں اور بیویاں ادھر ادھر نوکریاں کرتی پھر رہی. تو اس طرح کے افراد کی بھی کثرت ہوتی جا رہی. سستی اور کاہلی، عیش پرستی، عیش کوشی، یہ سب اس کے اندر انسان پڑ جاتا ہے. یہ جو اس طرح سے اس پیریڈ کو گزارے گی تو اس کا بچہ بڑا ہو کر سستی اور کاہلی سے دور ہوگا. اور دیکھیں خود یہ وضو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیشہ جب بھی انسان وضو کرتا ہے اور بار بار وضو کرتا ہے تو ایک تازگی پیدا ہوتی ہے، اس کی نیند غائب ہو جاتی ہے، چستی پیدا ہوتی ہے، سستی کاہلی دور ہوتی ہے. کہ جو وضو کا پانی ہے یہ اس سے ملائکہ پیدا ہوتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں قیامت تک. اور اتنا وضو کا پانی اتنا متبرک ہوتا تھا کہ خود پیغمبر اور ائمہ اور جو برگزیدہ جو اولیاء اور اوصیاء ہوتے تھے لوگ ان کا بھی وضو کا پانی جمع کر کے لے جاتے تھے، اپنے مریضوں کو پلاتے تھے باقاعدہ، تو اس سے وہ شفا یابی بھی ملتی تھی. اور روایت میں یہ بھی آیا کہ جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے پھر وہ شہید کا ثواب پاتا ہے. تو شہید کا ثواب یعنی اس دوران اگر مر بھی کبھی جائے تو ثواب شہید اس کو ملے گا. اور ایک چیز اور ہے جو ہمارے ہاں اتنی رائج نہیں کہ انسان جب بھی کوئی روایت میں آیا کہ جب بھی اسے کوئی حاجت طلب کرنی ہو اور دعا مانگنی ہو وضو کر کے دعا مانگے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا نہ کرے یعنی وضو کر کے دعا نہ مانگے اور پھر اس کی دعا قبول نہ ہو تو خود کو ملامت کرے، کسی اور کو ملامت نہ کرے. تمہارا اپنا قصور تھا، تم نے وضو کر کے دعا کیوں نہیں مانگی تھی؟ اگر قبول نہیں ہو رہی تو تمہارا قصور ہے. اور وضو کرنا یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتا چلا جاتا ہے. تو حاملہ اگر وضو کر رہی ہے اور تجدید وضو کر رہی ہے یا کبھی بھی بغیر وضو نہیں رہ رہی ہے، اس پیریڈ کو گزار رہی ہے، تو یقین کیجئے کہ وہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے. اب یہ اس کے بعد بڑی اطمینان سے بچے کی تربیت میں اس طرح سے لوگ مطمئن ہو کر بہت پیسہ جمع ہو جاتا ہے تو ٹھاٹ کے بیٹھ کے کھاتے ہیں نا، اس طریقے سے بہت اب زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی ابھی سے. بس یہ جو ابھی یہ محنت کر رہی ہے اس تھوڑے سے عرصے میں 9-10 مہینے کے عرصے میں بس یہی سب سے زیادہ اس کے لیے یہ کام آنے والی چیز. تو اس طرح سے باوضو رہے اور گناہوں کا کفارہ بنتا جائے گا. حاملہ روز صبح و شام صدقہ نکالے، یہ خاص طور پر اس کو عمل انجام دینا ہے. اور اس صدقے علماء فرماتے ہیں اس صدقے کو نکالنے کے بعد اس کا ثواب امام زمانہ کی والدہ گرامی نرجس خاتون کو ہدیہ کرے.
پیغمبر فرماتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ شر اور برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دے گا. اب یہ جو بچہ جو پیدا جس کے لیے صدقہ نکال رہی ہے اور اس کا ثواب پھر والدہ گرامی امام زمانہ کو ہدیہ کر رہی ہے، تو اس کو 70 دروازے اس کے بند ہو جائیں گے شر کے. اور صبح و شام اور یہ اپنے بچے کے لیے صدقہ نکالے، اور اس کے علاوہ یہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے الگ سے صدقہ نکالے. جب یہ حاملہ جس کے شکم میں بچہ ہے یہ امام زمانہ کے لیے صدقہ نکالے گی تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے جواب میں امام زمانہ کی دعا اس عورت اس بچے کے شامل حال ہو جائے گی، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا سعادت مند ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں. تو اس طرح سے، اور علماء کی ایک تاکید اور ہے ویسے بھی یاد رکھنے کی ہے، اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے دوران حمل شب عاشور آ جائے اس پیریڈ میں. علماء فرماتے ہیں کہ شب عاشور خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام کے لیے صدقہ ضرور دینا چاہیے. باقاعدہ علامہ عبدالحسین الامینی فرماتے تھے کہ شب عاشور امام زمانہ جتنے محزون اور مغموم ہوتے ہیں اتنا سال کی کسی رات میں نہیں ہوتے، تو خاص طور پر اس شب عاشور میں مومنین کو امام زمانہ کے لیے ضرور صدقہ نکالنا چاہیے. اس رات کو امام کے حزن و غم کی جو کیفیت ہے حد سے زیادہ ہوتی. تو اگر اس دوران حاملہ کا بھی وہ وقت آ جائے، یعنی اس پورے حمل کے پیریڈ میں شب عاشور آ جائے، تو یہ چیز یاد رکھے. اچھا، اسی طرح سے امام زمانہ کے لیے خاص طور پہ جب صدقہ نکالے تو سید ابن طاؤس نے ایک دعا بتائی ہے، وہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اس کے بڑے فائدے ہوں گے. اس کا بہرحال لب لباب اور دعا کا نتیجہ ہے کہ پروردگار میرا یہ صدقہ امام زمانہ کے لیے، دن و رات کے ہر سفر کے لیے، ہر حرکت کے لیے، ہر سکنت کے لیے، یعنی امام زمانہ کی زندگی کے ہر پل، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ کے لیے میں صدقہ نکال رہی ہوں. باقاعدہ خاص دعا ہے جو سید ابن طاؤس نے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے صدقہ نکالتے وقت کو کہا ہے کہ اس میں ضرور اس دعا کو پڑھا جائے. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کے اپنے بچے کا ہر پل، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ حفظ و امان میں رہے گا، کیونکہ یہ امام زمانہ کے لیے دیکھیے جو بھی دعا کرتا ہے تو بہت زیادہ فائدے 70 گنا 100 گنا ہو کر خود ہی اس شخص کو ملتے ہیں. تو یہ اپنے اس بچے کے حوالے سے جو دعا مانگ رہی ہے اور خود امام زمانہ کے لیے صدقہ نکالتے وقت یہ جو دعا پڑھ رہی ہے، تو اب اس کے بچے کا ہر منٹ اور سیکنڈ انشاءاللہ پھر حفاظت پروردگار میں رہے گا. اور پھر روایتوں میں بھی کہ جو صدقہ انسان نکالتا ہے نا، اس کی پرورش خدا کرتا ہے یہاں تک کہ قیامت میں کوہ احد کے برابر ہو جائے گا. 1 روپیہ 4 آنے جو آپ صدقہ نکالتی ہیں، اس کی پرورش پروردگار قیامت تک کرے گا. اور وہ ایک چھوٹا سا صدقہ بھی اتنا بڑا سا ہو کر، یعنی جو مثال دی گئی کوہ احد سے، کہ اتنا عظیم الشان ہو کر اس کو آخرت میں ثواب دلوائے گا. اور صدقے کی جتنی بھی اقسام ہیں اس کے لحاظ سے ضروری نہیں کہ صرف پیسہ ہی صدقے کی جتنی اقسام ہیں، ہمارے برادر وسیم امام نے جو کتاب کمپائل کی صدقے کے عنوان سے، وہ ضرور لے کر پڑھیں اس دوران، کہ اس میں صدقے کی ساری اقسام بتائی گئی، صرف پیسہ دینا ہی صرف صدقہ نہیں ہے. وہ بہت مفید ہے. اور جیسے کہ ابھی اس سے پہلے کہا کہ اپنے مرحوم آبا و اجداد کے لیے بھی صدقہ نکالیں، ان کے لیے توبہ بھی کریں، ان کے لیے صدقہ بھی نکالیں تاکہ ان کے گناہ بخشے جائیں جن کے اثرات منتقل نہ ہوں. اس کے علاوہ یہ کہ حاملہ اپنا واجب الادا خمس نکالے. خمس دیکھیے، کسی شخص کا بھی حق اس کی گردن پہ نہ ہو، اور اگر اہل بیت کا حق غصب کر کے بیٹھی ہوئی ہے تو کتنی خطرناک بات ہے، بچے پر کیسے برے اثرات ہوں گے. سمجھیں غاصب کے شکم میں یہ بچہ پرورش پا رہا ہے، تو اپنے واجب الادا خمس کو سیٹل کرے، قسطیں بندھوائے، غور و فکر کرے کوئی چیز ایسی رہ تو نہیں گئی. اپنے جہیز کا سامان بہت سا ایسا ہے جس کے اوپر خمس واجب التاریخ ہو سکتا ہے، اس کی آ گئی ہو، نہ نکالا ہو، تو کہیں سے پکڑ میں نہ آئے کہ بچے کے اوپر وہ گناہ اثر انداز ہو جائے. اسی طریقے سے حاملہ رد مظالم بھی نکالے. رد مظالم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں لوگوں کی لے آتے ہیں، لوگوں کے حقوق ہماری گردن پہ رہ جاتے ہیں. حاکم شرع کی اجازت سے کچھ صدقہ روزانہ رد مظالم کے طور پر بھی حاملہ نکالے تاکہ وہ اثرات بد بھی اس تک منتقل نہ ہوں. علماء ایک چیز اور فرماتے ہیں کہ زیادہ تر اوقات میں حاملہ کوشش کرے کہ اپنے شوہر ہی کے ساتھ رہے، عام عورتوں اور عام رشتہ دار عورتوں کے ساتھ نہ رہے. اس میں غیبتوں کا، تہمتوں کا اور دیگر گناہوں کا خطرہ بہت بڑھ جائے گا.
شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے عام طور پر اس طرح کے گناہ زیادہ نہیں ہوتے، البتہ یہ کہ اگر شوہر بھی غیبتوں اور اس کے اندر پڑا ہوا ہے یا ادھر ادھر کی برائی کر رہا ہے تو اس کو بھی روکنا پڑے گا۔ مقصد اس کے ساتھ زیادہ گزارنے کا یہی اسی وجہ سے بیان کیا گیا تاکہ وہ والا خطرہ غیبتوں وغیرہ کا نہ ہو، لیکن وہ خطرہ اگر یہاں پہ بھی ہو تو اس کو بھی روکنا پڑے گا۔ دیکھیے جو اہل گناہ جو ہے نا ان کے ساتھ ہم نشینی انتہائی سخت نقصان دہ، یہی وجہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اچھے ہم نشین کی مثال ایک عطار کی سی ہے۔ جس طرح کوئی بھی شخص جو عطر فروش ہوتا ہے اس کی دکان پہ اگر آپ جائیں تو کچھ نہیں بھی اگر آپ خریدیں گے تو کم سے کم فائدہ یہ ہوگا تو خوشبو سے تو محسوس ہو ہی جائیں گے۔ اچھا ہم نشین ایسا ہوتا ہے، اور جو برا ہم نشین ہوتا ہے اس کو لوہار سے مثال دی گئی ہے کہ وہ بھٹی کے اندر اس گئے اگر اس کی آگ نے نقصان نہیں بھی پہنچایا تو دھوئیں سے تو بہرحال آپ محفوظ رہ ہی نہیں سکتے، وہ آنکھوں کو جلائے گا آپ کے۔ تو یہ اس کی برے ہم نشین کی مثال اس طرح سے دی گئی۔ اور بہت سارے لوگوں کو تو دیکھیے ملنے جلنے سے بھی، ملنا جلنا تو ایک لحاظ سے چھوڑی، دیکھنے تک کو روایت میں منع کیا گیا، جیسے کہا جاتا ہے کہ جب بخیل کو مت دیکھیے اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو گناہ گار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، بے حیا ہیں، فحاشی کے علم بردار ہیں، یہ جو ٹی وی کے اوپر مختلف اداکار جو فحش حرکتیں کرنے والے، اس قسم کے مارننگ اور ایوننگ شوز، تو ان کے چہروں کو پر دیکھنا خود یہ بہت اثرات بد رکھتا ہے۔ وہ روایت کے اندر ملتا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک عورت کے یہاں سیاہ فام بچے نے جو ہے وہ جنم لیا، اس کے شوہر نے کہا، اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ تو میرا بچہ نہیں ہے۔ مقدمہ امیر المومنین کے پاس آیا، کہا جب تحقیق کی تو معلوم چلا اس گھر کی دیوار پہ اس کمرے میں جہاں عورت رہتی تھی وہاں ایک حبشی کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ مختلف طرح کی اس زمانے میں بھی ہوتی ہوں گی اس طرح کی تصویریں، اس کو دیکھنے سے اس کا ایسا جو ہے وہ بچہ پیدا ہو گیا، یعنی فقط دیکھنے کے بھی اتنے اثرات ہیں۔ اور ایک تو کچھ عرصے پہلے مجھے علم میں آئی تھی بات، خیر وہ بچہ پیدائش کے بعد مر گیا تھا، کہ تقریباً یعنی بہت ہی عجیب الخلقت ٹائپ کا بچہ، بنمانس ٹائپ کی شکل کا جو ہے وہ کسی گھر میں ہوا تھا پیدا یہاں۔ پھر بعد میں تحقیقات کی تو پتہ چلا واقعی کیلنڈر پہ کچھ جانوروں کی تصویریں جن میں ایک بنمانس کی شکل کی تصویر، وہ اس کے کمرے کے اندر ہی وہ چیزیں لگی ہوئی تھی۔ تو یہ چیزیں اثرات رکھتی ہیں، تو کہیں بہتر ہے کہ دلہن یا وہ جو حاملہ ہے وہ جو ہے نیک عورتوں کے شکلوں کو دیکھے۔ بہتر تو یہ میں کہوں کہ اگر وہ اس دوران اس بڑے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر ٹی وی کو دیکھنا بند کر دیں۔ آپ کہیں کہ چلیں وہ اداکار یہاں جو سیاستدان ٹی وی کے اوپر آ رہے ہیں ان کی شکلیں ہوں تو ان سے بھی شاید بدتر، ان کو دیکھنے سے کتنے اثرات نمودار ہوں گے۔ تو اگر وہ یہ والی قربانی دے دے تو بہت ہی اطمینان کے ساتھ اس کے بعد کے پیریڈ اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اطمینان کے ساتھ گزارے گی، ان کے اثرات بد نہیں آ پائیں گے۔ اور لگانی ہے تصویریں تو بڑے بڑے علماء اور مراجع کی جو ہے وہ دیکھے کہ یہ باعظمت شخصیات کے ان میں سے اکثر ایسے بھی ہیں کہ جو امام زمانہ سے جن کی تو ان کو اگر وہ دیکھے تو اس میں بھی کوئی ایسی جو ہے وہ حرج نہیں ہے، بلکہ زیادہ ثواب اور فائدہ ہی اس کو جو ہے وہ حاصل ہوگا کہ متقی پرہیزگار اشخاص کے چہروں کو دیکھنا، عالم کے چہرے کو دیکھنا ویسے بھی روایت میں عبادت قرار دیا گیا ہے، تو ایک عبادت میں اس کا جو وقت گزرے گا۔ تو ان افراد کے ایسے افراد جو گناہ گار، فاسق و فاجر، ان کو دیکھنے کے بھی اثرات ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو حتی الامکان بچائے۔ اچھا، اسی طرح سے علماء فرماتے ہیں کہ حاملہ دوران حمل کم سے کم ایک قرآن مجید تو ختم کرے، پوری تلاوت کر کے اول تا آخر کم سے کم ایک قرآن، اور اس کو قرآن کو ختم کرنے کے بعد اس کی تلاوت کا ثواب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کرے۔ روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کو پورا ختم کرنے کے بعد معصومین میں سے کسی ایک معصوم کو بھی اگر ہدیہ کر دے تو وہ قیامت میں اہل بیت کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ تو اب دیکھیے قرآن اس دنیا میں بھی حفاظت کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی انسان کی حفاظت کرتا ہے، اس کو عذابوں سے بچاتا ہے۔ ہمارے جو سامان سفر آخرت بیگ اس میں باقاعدہ قرآن جو قبر میں ساتھ دفن کیا جاتا ہے، تو اس دنیا میں بھی قرآن انسان کا محافظ ہے، مرنے کے بعد بھی محافظ ہے۔ مصیبتوں سے جھگڑا قرآن کر کے مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے۔ عذاب خدا قبر میں آ رہے ہوتے ہیں تو عذابوں کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے اور اس کو عذاب کو برطرف کرواتا ہے۔ تو اور کچھ مومنین نے تو اس کا تجربہ بھی کیا ہے باقاعدہ
کہ بہت ہلکی آوازی میں صحیح، اگر جس وقت انسان سو رہا ہو ہلکی سی تلاوت قرآن کا کوئی کیسٹ تو چلیں 1-1.5 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا، اب تو کمپیوٹر اور موبائل فون اس کے اوپر ایک پلے لسٹ بنا لے مختلف سوروں کی، جو منتخب سورہ ہیں، ہلکی سی آواز میں، جب وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے سو بھی رہی ہو تو کمرے میں ہلکی ہلکی آواز تلاوت کی ہوتی رہے اسی دوران، تاکہ سوتے میں بھی بچے کے اوپر قرآن کی تلاوت کے اثرات جاتے رہیں۔ اگر کوئی ڈسٹرب ہو رہا ہے، نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس کو عادی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کو نہ کرے، دن جب جاگ رہی اس وقت انجام دے، لیکن اگر اس کو کر لے، تھوڑی سی عادت چند دنوں کے بعد ہو سکتا ہے اس کو پڑ جائے، تو اس کے اثرات نیک ہو سکتے ہیں۔ کچھ مومنین نے اس کا تجربہ بھی کیا۔ تو ایک تو یہ کہ اس جہاں پر تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیاطین فرار اختیار کر جاتے ہیں، اب نورانیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور بہت سے سارے جسمانی امراض بھی دور ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ لوگ اس سے اتنا نامانوس ہیں کہ آپ گھر میں تلاوت چلا کے رکھیے تو تھوڑی دیر میں کوئی نہ کوئی آئے گا اور اس کو کہے گا کہ اس کو بند کرو، بلکہ کہے گا نہیں بے احترامی ہو رہی ہے، لوگ توجہ سے نہیں سن رہے، بند کرو بند کرو بند کرو، یہ ہونے لگتا ہے۔ تو یہ حالانکہ لوگ اس کے عادی نہیں، نامانوس ہیں، تلاوت قرآن کی آوازیں اب لوگوں کے لیے ہو گئی ہیں، بلکہ ایک لحاظ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک حقارت کا سا اور ایک عجیب سا ایک تاثر ہو گیا ہے کہ اس کو بس کوشش کر کے بند کروایا جاتا ہے۔ تو ایسا کر دیا جائے، اور اگر حاملہ اس دوران چند آیات روزانہ حفظ کرے تو بہت ہی بہتر ہے۔ قرآن کا دیکھیے بہت سارے سورے ایسے ہیں کہ جن کو خاص طور پر اگر وہ پڑھے یا ان کی آیات حفظ کرے، مثلا سورہ انبیاء ہے، یہ خاص طور پر اگر کوئی عورت دوران حمل تلاوت کرتی تو پچھلی مرتبہ بھی بات آیا تھا کہ صالح فرزند اس کا پیدا ہوگا۔ حتیٰ کہ سورہ انبیاء ایسا سورہ ہے کہ صرف حاملہ ہی نہیں بلکہ وہ خواتین اور وہ والدین کے جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، بگڑے جا رہے ہیں، پریشان ہیں، ان کے لیے بھی سورہ انبیاء پڑھنا بہت مجرب ہے، اس نیت سے کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ سورہ انبیاء کی تلاوت، چاہے وہ بچہ بڑا ہو گیا ہو، خراب ہو رہا ہو، اس کے لیے بھی پڑھا جائے تو بہت مجرب ہے سورہ انبیاء، صالح فرزند ہونے کے لیے۔ اور خاص طور پر پورے اس حمل کے دوران اگر حاملہ سورہ حجرات کی تلاوت کرے تو وہ جو بچہ ہے، وہ جو حاملہ ہے، اس کا وہ حمل ساقط ہونے سے محفوظ رہے گا۔ یہ پیغمبر اسلام نے جملہ ارشاد فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے پہلی پریگنینسیز میں عام طور پر ایبورشن وغیرہ کافی کامن، تو پہلی دفعہ ہی میں ایک ایسی کوئی کمپلیکیشن نہ ہو کہ وہ بچے کا اسقاط ہو جائے، اس کے لیے پیغمبر نے بتایا کہ سورہ حجرات کی اگر وہ تلاوت کرے تو بچہ ساقط ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور خاص طور پر علماء کہتے ہیں کہ ڈیلیوری سے 3 ماہ پہلے خاص طور پر تلاوت قرآن زیادہ کرنے کی اہمیت بڑھ جاتی، یعنی آخری 3 ماہ میں تلاوت قرآن کی تاکید زیادہ ہے۔ اور دوران حمل 2 علی الخصوص سورہ مریم اور دوسرا سورہ ہے سورہ محمد، یہ 2 سورہ علی الخصوص بہت ہی مفید ہیں۔ اس تلاوت قرآن سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس تلاوت سے بچے پر قرآنی رنگ چڑھتا جائے گا، وہ آیات قرآنی کے سائے میں گویا پرورش پائے گا، قرآن اس کے گوشت اور خون میں مخلوط ہو کر اپنی نورانیت کو جذب کر دے گا، یہ فائدہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ۔ اور پھر یہ کہ بچہ انشاءاللہ جو ہے وہ سعادت مند بھی ہوگا، نیک اور صالح جو ہے وہ بنے گا، حتیٰ کہ بڑھاپے تک جو تلاوت سے اس کو شغف، بہت سی خواتین ہیں جن کو تلاوت قرآن سے شغف بچپن سے لے کر بوڑھے ہونے تک تلاوت قرآن اس کا کبھی ساتھ نہ چھوٹے گا، تو یہ سعادت اس طرح سے آگے چلتی ہے۔ تو بہت سارے کچھ عرصے پہلے، اب مجھے پتہ نہیں اب آتے ہیں نہیں، جو چھوٹے بچوں کے لیے تکیے ٹائپ کے بھی ڈیزائن ہوئے تھے جس کے اندر ایک چھوٹا سا کیسٹ ریکارڈر لگا ہوتا تھا ہلکی آواز میں، اس میں مستقل بچہ اس کے اوپر لیٹے اور ہلکی ہلکی آواز میں تلاوت قرآن کی آواز آتی رہتی تھی۔ شہریار پرہیزگار جو ایک مشہور قاری ہیں ایران کے، ان کی آواز کے اندر، تو اب پتہ نہیں کہ وہ تکیے آتے ہیں نہیں آتے، نہیں کہیں سے آتے ہوں تو وہ منگوائے جا سکتے ہیں اگر بچے کو لٹانے کے حوالے سے۔ اچھا، ایک اور سب سے زیادہ اس کا فائدہ ایک اور چیز یہ ہوگی کہ اس بچے کا حافظہ بہت زیادہ قوی ہوگا، جس کی ماں اس دوران تلاوت قرآن اس انداز سے کرتی رہے گی، قرآن کو کچھ آیات روزانہ حفظ کرے تو اس سے اس کے بچے کا خود حافظہ بہت قوی ہوگا، اور یہ بچہ شک اور وسواس کی بیماری سے بھی محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ شک سے نکال کر یقین کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو جو ماں اس طرح سے اس کا اہتمام کرتی رہے گی تو پروردگار اس کو
محفوظ رکھے گا شک اور وسواس کی بیماری سے، اس کو بھی اور اس کے بچے کو بھی۔ حاملہ اس دوران مجالس اعضاء میں ضرور شریک ہو اور گریہ بھی کرے۔ دیکھیے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آتش جہنم اس کے چہرے پر حرام ہو جاتی جس کے چہرے پر یہ اشک اور آنسو گریہ امام حسین میں گرتے ہیں، اور روایات میں کہ فرشتے اہل مجلس کو گھیر لیتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، خدا ان کی ہر دعا کو بھی قبول کرتا ہے، اور جو افراد اس میں بیٹھے ہوتے ہیں مجلس میں، ان کے گھر پہنچنے تک ان کے تمام گناہ بھی معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو خود حاملہ کو یہی فائدہ ہوگا کہ اس کو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور عزاداری جو ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تعلیمات اہل بیت کو سینہ بہ سینہ منتقل کرتی جاتی، ورنہ جو سیرت ہے اہل بیت کی، اگر یہ واقعتاً اس طور پر عزاداری ہو اور جہاں ہوتی وہ آئی اب تک، اب کچھ اس کے اندر کچھ نظر آ رہی ہیں ایسی چیزیں کہ اس میں صحیح تعلیمات اہل بیت کو نہیں پیش کیا جاتا، لیکن ورنہ سیرت اہل بیت کتابوں میں بوسیدہ ہو کر گویا دیمک کا خدا نخواستہ نوالا نہ بن جاتی، اور اس لحاظ سے یہ اس کے اندر جو تعلیمات بیان ہوتی ہیں کہ لوگوں کے دل و دماغ کے اوپر نقش ہوتی ہیں، اور خود حاملہ کا جو فرش عزا پر آنا ہے خود گویا اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے آ رہی ہے یہاں پر۔ تو گویا یہ بچہ جو شکم میں ہے اور یہ جو ماں ہے، یہ اہل بیت کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں، جشن کے پروگراموں میں بھی جائے، یہ اہل بیت کے غم میں غم مناتے ہیں، مجالس عزا کے اندر آئے۔ تو اب جب اس مجلس میں آتی ہے تو اس کے اندر قرآن کی آیات بھی سنتی ہے، وہ اس کے اندر جو ہے احادیث مبارکہ بھی سنتی ہے، عقائد کی باتیں بھی سنتی ہے، اور فضائل اہل بیت سنتی ہے، مصائب اہل بیت سنتی ہے، ان کی سیرت کی باتیں سنتی ہے، تو اس کے اوپر یہ تمام اثرات یہ بچہ قبول کر رہا ہے۔ پھر وہ تبرک بھی کھاتی ہے جو خود بیماریوں سے خود شفا ہے، تبرک کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے، تو جسمانی امراض سے بھی اس کو شفا ملتی ہے۔ اسی دوران جب وہ گریہ ہو تو وہ اگر اپنے بچے کے لیے اس موقع پر، گریے کے موقع پر، مصائب کے موقع پر اگر بچے کے لیے خاص طور پر وہ دعا مانگے تو وہ لازمی قبول ہوتی۔ خود ذاتی طور پر میں نے کچھ دعائیں ایسی جو خود مقام گریہ میں کوئی خصوصیت کے ساتھ کچھ دعائیں جو اس وقت مانگی ہیں وہ لازمی قبول ہوئیں، یعنی ذاتی تجربہ بھی۔ تو آپ اس لحاظ سے کبھی کر کے دیکھیے کہ عین اس موقع پر انسان کا دل بہت زیادہ نرم ہوتا ہے، کسی قسم کا کوئی یقیناً جو مجلس عزا میں شرکت کے طفیل وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، تو انسان کا دل بہت زیادہ اس وقت نرم ہوا ہوتا ہے، اس موقع پہ جو بھی دعا مانگے وہ ضرور قبول ہوتی۔ اور دیکھیے بچہ شکم مادر میں ہر قسم کا یہ اثر بھی قبول کر رہا ہے، اور جب یہ گریہ کرے گی اور جو دعا اس موقع پر ہو رہی ہوتی ہے تو امام حسین علیہ السلام کی خصوصی توجہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس مجالس اعضاء میں شریک لوگوں کے اوپر ہوتی ہے، اور جب وہ اس دوران کو دعا مانگتے ہیں تو امام حسین کے وسیلے اور توسل سے ان کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ کریم ابن کریم کی مجلس ہے، یہاں کوئی خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں جاتا، اور خصوصاً اسی مجلس میں بیٹھ کر اگر حضرت علی اصغر علیہ السلام کے واسطے اور توسل سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اگر دعا مانگی جائے، باب الحوائج ہیں، لازمی دعا قبول ہوگی۔ اپنے بچے کے حوالے سے حضرت علی اصغر کا واسطہ دے کر حاملہ دعا مانگے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اور ہمارے استاد محترم صحیح بات بیان کرتے تھے کہ دیکھیے کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ کوئی کتنا ہی فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، اس دین کی طرف زیادہ راغب بھی نہ ہو، لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جو حاملہ عورتیں، یہ ہم نے تو اس وقت کہا ہے لیکن اس کو تو پہلے سے انجام دے رہی ہیں، مجالس عزا کے اندر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص خواہ کتنا ہی بگڑ کیوں نہ جائے، کوئی اور چیز کیوں نہ ہو جائے، کبھی بھی عزاداری کو وہ نہیں چھوڑتا ہے۔ یعنی ماؤں سے عزاداری کس طریقے سے منتقل ہو رہی، یعنی اثرات ہیں اس کے خاص طور پر۔ تو ان کا باقاعدہ کچھ شاید وہ کلپ ہم نے لگا بھی دیا، اس کے اوپر وہ سن لیجئے گا کہ مولانا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا۔ اور اس سے پہلے جو بھی ہم نے بیان کیا کہ یہ تو خیر بات ہو گئی، ایک چیز اور جو ہر مہینے شوہر کو انجام دینی ہے وہ یہ کہ ہر ماہ بیوی کے پہلو پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے۔
یہ شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے. اس کے بہت فائدے ہیں. سورہ قدر 7 مرتبہ ہر مہینے بیوی کے پہلو پر ہاتھ رکھ کر. اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میرا پیدا ہونے والا بچہ دین کا حد سے زیادہ خدمت گزار بنے, تو شوہر و بیوی اگر دونوں اس عمل کو انجام دیں, اور ایک خاص درود جو اس متعلق کہا گیا ہے کہ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک, اگر یہ والا درود زیادہ سے زیادہ اگر حاملہ پڑھے تو بہت قوی امکان ہے کہ اس کا بچہ بڑا ہو کر دین کا محافظ بنے گا, دین کا خدمت گزار بنے گا. یہ بہت بڑا فائدہ اس درود کا ہے, اس کو بھی انجام دے. پھر علماء فرماتے ہیں کہ حاملہ واجب نمازوں کو ان کے اول اوقات میں انجام دے. اگر واجب نمازوں کو اول اوقات میں انجام دے گی تو دین میں بھی, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بچہ اول آئے گا. وہ خود بھی اول آئے گی اور اس کا بچہ بھی اول آئے گا. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ جو میرے اپنے استاد تھے آیت اللہ علی آقا قاضی, یہ ان کی جوانی کی تصویر ہے, یہ خود نقل کرتے تھے کہ اگر نماز واجب کو اگر کوئی شخص اول اوقات میں ادا کرے اور مقامات عالیہ پر فائز نہ ہو تو وہ مجھ پر لعنت کرے. یعنی یقینی طور پر اب یہ حاملہ بھی مقامات عالیہ پر فائز ہوگی اگر یہ اول وقت میں نمازوں کا اہتمام کرتی ہے, اور اس کا بچہ بھی عالی مقامات کو دنیا اور آخرت میں حاصل کرے گا. اور اگر اول وقت میں پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر نماز کے وقت سے کچھ پہلے وضو کر کے نماز کی تیاری کر لے, کیونکہ پیغمبر یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ جس نے وقت آ جانے کے بعد وضو کیا اس نے نماز کی بے احترامی کی. نماز کے وقت سے کچھ پہلے وضو کر کے بیٹھے اور اس کے بعد پھر نمازوں کی کو اول اوقات کے اندر ادا کرے. اگر ممکن ہو تو حاملہ ایک بار کم سے کم جتنی زیارتیں معصومین ممکن ہو اس حمل کے پیریڈ میں اگر یہ قبور کی زیارت کے لیے چلی جائے, ایران کی زیارت کے لیے جانا ممکن ہو وہاں چلی جائے, عراق کی زیارت کے لیے جانا ممکن ہو وہاں چلی جائے, ایران اور عراق دونوں جانا ممکن ہو وہ چلی جائے, عمرے کے لیے مثلا جائے تو وہاں مختلف زیارتیں, جس طریقے سے پیغمبر اسلام کی قبر کی زیارت کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس طرح جنت البقیع میں ہمارے 3 ائمہ کے قبور کی زیارت وہاں پر اس کو ہوگی, اور اسی طریقے سے امام حسین کی زیارت کربلا کے اندر, اور اسی طریقے سے مشہد میں مثلا امام رضا علیہ السلام کی زیارت, اور اسی طریقے سے اللہم صلی علی محمد. کاظمین میں ہمارے 2 امام ہیں, اس کے علاوہ سامرہ میں 2 ہیں. تو اس طرح سے تمام کی اگر وہ جہاں پہ بھی جانا اس کے لیے ممکن ہو. اچھا دیکھیے, ممکن ہو, ایسا نہ ہو کہ مثلا شوہر مالی اعتبار سے اس قابل نہ ہو کہ وہ لے کے جائے اور وہ بہت زیادہ ضد کرے, پریشرائز کرے, یہ نہیں. جہاں اگر جانا ممکن ہے تو علماء فرماتے اس کے فائدے اصل میں بہت زیادہ ہیں. وہاں نہیں جا پاتے تو ٹھیک ہے, یہیں رہتے ہوئے ان کے توسل سے اور حوالے سے دعا کرو, یہیں پہ زیارات وہ پڑھ لے. لیکن یہ کہ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ گزشتہ اور آئندہ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں ان کے قبور کی زیارت سے. الگ الگ بتانے کا ٹائم نہیں. اب کوئی ایسا گناہ باقی نہیں رہے گا وہاں کی زیارت سے آنے کے بعد کہ جو بچے کے اوپر اثر انداز ہو سکے. اور سچی توبہ کرے, معصومین سے عہد کر کے آئے کہ آپ کے دین کا میں خدمت گزار اس بچے کو بناؤں گی. حضرت مریم کی والدہ نے عہد کیا تھا نا کہ خود جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے خدمت گزار دین بناؤں گی. اچھا, آئندہ کے بھی جو گناہ معاف ہو جاتے ہیں, نہیں وہ والے گناہ جو جان بوجھ کے انسان نہ کرے, بہت سے غفلت میں ہو جاتے ہیں, سہو میں ہو جاتے ہیں, وہ سب آئندہ کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بلکہ 70 گناہ گاروں کی شفاعت اس کو ملے گی, بلکہ واپس ان زیارتوں سے آئے گی, لاکھوں حج اور لاکھوں عمروں کا ثواب اپنے ساتھ لے کر آئے گی. وہ بھی بچے کے اوپر سب اثر انداز ہوں گے. جسم پر اس کی آتش جہنم حرام ہو جائے گی. امام رضا کی جو زیارت کا ثواب بتایا گیا کہ آتش جہنم اس کے جسم پر حرام ہو جاتی ہے. اب اسی جسم کے اندر یہ اس شکم میں یہ بچہ بھی ہے, یہ ممکن نہیں کہ بچہ بھی پھر آتش جہنم میں جل سکے, تو وہ بھی اس کو فائدہ ملے گا. اور ایک اور بات جو لوگ اکثر زیارات پہ جاتے ہیں, بہت سو کا تجربہ ہے کہ اگر کبھی کسی شخص کو کوئی مصیبت درپیش ہو, وہ زیارت امام رضا کے لیے چلا جائے, واپس آنے تک وہ اس کی مصیبت دور ہو چکے گی. اللہم صلی علی محمد. جن افراد نے اس کا تجربہ کیا ہمیشہ 100% اس کو کارآمد پایا.
اچھا اسی طریقے سے اب زیارات کے اوپر جائے گا حضرت مسلم ابن عقیل، جن کی پوری نسل واقع کربلا میں ختم ہو گئی، ان کی اس نسل جو ختم ہو گئی واقع کربلا میں، اس کے واسطے اور توسط سے مسلم ابن عقیل کی قبر پہ جا کر اور طفلان مسلم وہاں پر جو بھی اپنے بچوں کے لیے دعا مانگے گا وہ لازمی قبول ہوگی. یا مثلا اس بچے کے حوالے سے جو ہمارے زیارت ایران کے جو دروس ہوئے تھے اس میں بھی تھا کہ وہ خاص جو گلدستہ جہاں پھول وغیرہ لگائے جاتے ہیں اس کے پھول کچھ یا اس کا کچھ پانی لے کے اگر پیا جائے تو وہ بھی بہت زیادہ کارآمد جو ہے ہوتا ہے بیماریوں کے لحاظ سے اور بچوں کے لحاظ سے بھی. اور مکے میں جب ہو تو زمزم پیتے وقت جو ہے وہ دعا کرے بچے کے لیے. تو جتنا بھی ہوگا ان سب کے جو ہے وہ اثرات ہوں گے. تو اچھا جن کے پاس سہولت نہیں ہے وہ جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ یہیں پر رہتے ہوئے بھی اس کو انجام دے لیں کسی طریقے سے، ان زیارات کو پڑھ لیں اور امام کے کا واسطے اور توسط سے اگر جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ وہیں پر ہی قبول ہوگی. کوشش شوہر یہ کرے کہ حاملہ کو رشتہ داروں کے اس دوران شر سے بچا کر رکھے، یا اگر اس کی بیوی کچھ گڑبڑ ہے تو اس کو بھی کنٹرول کر کے رکھے کہ یہ کوئی لڑائی جھگڑا، کینہ، فساد، دشمنی یا کوئی اس طرح کی چیز غیبتیں وغیرہ نہ کرے. یعنی دونوں طرف کی پارٹیز کو شوہر کی ذمہ داری کہ اس کو بہت اہم مرحلہ ہے، شوہر کی نسل کا معاملہ ہے، اس کو سیریس ہونا پڑے گا. یہ ایسا نہیں کہ وہ ادھر سے بھڑکائے میں آ گیا تو وہاں ڈانٹ لگا دی، وہاں سے ہو گیا تو وہاں اس نے دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور یہ بیچ میں گنی پگ بن کے ادھر سے ادھر جو ہے جاتا پھر رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس کی خصوصیت کے ساتھ اس کا دھیان رکھے. اور حاملہ جسم میں ہر ممکن صورت میں جسم میں کسی طور پر بھی مال حرام نہ پہنچنے پائے، یہ پوری کوشش اس بات کی کرے. اور عرفا کہتے ہیں کہ باقاعدہ محسوس کیا ہے کہ اگر کبھی غلطی سے بھی حرام یا مشکوک چیز، عمدن نہیں غلطی سے کوئی بھی حرام یا مشکوک چیز جسم میں چلی جائے تو ایک مدت تک نماز شب کی اور دیگر عبادات کی توفیق سلب ہو جاتی اور لذت مناجات چھن جاتی. غلطی سے بھی ایسا ہو جائے تو جان بوجھ کے اگر ایسا ہو رہا ہو مال حرام جسم میں جا رہا ہو. رسول فرماتے تھے نا کہ 40 روز تک دعا جو ہے اس کی قبول نہیں ہوتی، 40 روز تک نمازیں قبول نہیں ہوتی. اور روایت میں ہے کہ مال حرام کے اثرات نسلوں میں آشکار ہوتے ہیں، نسلوں میں جو لقمہ حرام ہے، اور شیطان کی شراکت اس کی اولاد میں ہوتی ہے. علی اکبر نہاوندی نے تو باقاعدہ جملہ کہا ہے کہ غذائے حرام کی پروڈکٹ بھی حرام کے اثرات رکھتی، یعنی جو حرام اثرات کھا رہا ہے اور جو اس سے نطفہ پیدا ہوگا، جو بچہ پیدا ہوگا، کیسے ممکن ہے کہ وہ سعادت مند ہو سکے. اور آغا حسین مظاہری فرماتے ہیں کہ مال حرام کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کا سعادت مند ہونا انتہائی مشکل ہے. تو ہر صورت میں جو فقہی مسائل ہیں، کاروبار ہیں، ملازمت کے، انسان ان کو دیکھے کہیں میرے مال میں حرام نہ جا رہا ہوں. اور اگر فی الحال مجبوری ہو، اپنی اس جاب کو چھوڑ نہ پا رہا ہو، مثلا پرائیویٹ بینک میں جاب کرتا ہے، سودی شعبے کے اندر کام کرتا ہے، اس کی اتنی تنخواہ لینی حرام ہوتی جتنی دیر اس نے وہ حرام کام، سود کا کام کیا ہے، تو یہ اس دوران علماء سے دریافت کرے کوئی حیلہ شرعی. مثلا کوشش کرے کہ یہ اپنی بیوی کے جو کھانے پینے اور جو دیگر اخراجات ہیں کسی سے قرضہ وغیرہ لے کے اس مال سے اس کو کرے. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، علماء کے پاس جا کے ان سے خود ہی پوچھے کہ میں اس سے کیا اس کا حل نکالوں. کم سے کم یہ وہ جو حرام مال کما کے لا رہا ہے یہ اس حاملہ کے جسم کے اندر نہیں جانا چاہیے، یہ ضرور اس کے اندر. تو دیکھیے خود ایک زمانہ تھا کہ عورتیں اپنے شوہر جب روزگار کے لیے جاتے تھے تو کہتی تھیں کہ دیکھو ہم خاک پھانک لیں گے لیکن مال حرام ہمارے لیے اس طرح سے نہیں لے کر آنا. قوا انفسکم واہلیکم نارا، جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب یہ جو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم ہو رہا ہے تو آگ کھلانے جا رہا ہے ان کو، کیونکہ یہ مال حرام خود آگ ہی ہے. خمس اگر اس نے نہیں دیا وہ مال پہ گویا وہ بغیر خمس نکلا ہوا مال وہ آگ کی طرح سے جو ان کو کھلا رہا ہے. تو یہ توفیقات ملتی ہیں اگر وہ کسب حلال سے کوئی رزق کماتا ہے اور وہ اندر جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی ضرور اس کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا اب اتنا وقت نہیں ہے، جلدی کہہ کے گزرنا ہے بس، کہ نماز شب کی علی الخصوص حاملہ اگر کوشش کر کے پابندی کرے، 11 رکعت نہ پڑھ سکے تو 3 رکعت، ورنہ 1 رکعت کم سے کم ضرور پڑھے، اور 11 پڑھے تو کیا ہی کہنا. صرف چند ماہ کی اس کو یہ زحمت برداشت کرنی ہے، اس کے بعد آرام سے اپنے بچے کی جو تربیت ہے اس میں کوئی خاص اس کو محنت نہیں کرنا پڑے گی. اور 70 فائدے نماز کے، نہ جانے کتنے فائدے جو ہے نماز شب کے اس حاملہ کو اور اس کے بچے کو سب عطا ہوں گے. اور قنوت میں خاص طور پر اگر یہ دعائے سلامتی ہے امام زمانہ
اللہم صلی علی محمد و علی محمد. 90 فائدے کم سے کم دعائے سلامت امام زمانہ کے لیے دعا کرنے کے علماء نے روایات کے اندر جو اپنی کتابوں کے اندر بیان کی. یہ کیسے ممکن ہے؟ خود تو امام زمانہ کی سلامتی کے لیے دعا کر رہی ہے اور یہ حاملہ اور اس کا ہونے والا بچہ یہ دنیا اور آخرت کے اندر سلامت نہ رہے، ممکن ہی نہیں. تو امام زمانہ کی سلامتی کے لیے اس طرح سے قنوت میں اگر یہ دعا کرے اور الگ سے بھی. بس ایک آخری چیز میں اور بیان کر دی جائے کہ حاملہ کون کون سی غذائیں کھائے. اس پہ تو خیر ہمارا پورا درس ہو چکا ہے، جو بہترین جو کون سی غذائیں ہیں جو جن کے روحانی اثرات اس طرح کے ہوتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں روایت میں الگ سے بتائی گئی ہیں حاملہ کے لیے. مثلا پیغمبر فرماتے ہیں کہ دوران حمل کے آخری جو مہینے اس میں کھجور کھائے تاکہ اس کے بچے خوش اخلاق اور بردبار ہوں. حاملہ کو تاکید کرو کہ بہی کھائے تاکہ اس کے بچے خوش اخلاق ہوں. اور اسی طریقے سے حاملہ خربوزہ کھائے تاکہ اس کے بچے خوبصورت اور خوش اخلاق ہوں، خوبصورتی بھی اور خوش اخلاقی بھی. اور پیغمبر فرماتے ہیں با اخلاق اور خوبصورت سیرت بچہ پیدا کرنے کے لیے عورتیں ناشپاتی کھائیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اپنی باپ کو اب چاہیے کہ تمام چیزیں اس طرح کے فروٹس جو ہے گھر میں لا کر رکھے. خاص طور پر جیسے یہ بہی ہے، کوئنز جس کو کہا جاتا ہے، سفرجل بھی کہتے ہیں اس کو. اب یہ کوئی بھی اگر یہ کھائے گی حاملہ تو اس کا بچہ خوبصورت پیدا ہوگا، نیک ہوگا، خوش اخلاق ہوگا. نیک ہوگا، خوش اخلاق ہوگا، دلیر بھی ہوگا، شجاع بھی ہوگا. بلکہ اصول کافی میں تو باقاعدہ ہمارے چھٹے امام کی ایک روایت بھی اس سلسلے میں آئی ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کہ امام نے ایک دفعہ ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو کہا کہ اس کے باپ نے ضرور بہی کھایا ہوگا، یعنی اس کے اس قسم کے اثرات ہوتے ہیں. اور یہ بھی آیا ہے. اچھا، اب روایات کے اندر تو کاسنی کا ذکر آیا ہے. میری اتنی زیادہ ریسرچ نہیں. کاسنی اگر کسی پھول کا نام ہے وہ کس طرح سے کھایا جائے گا کوئی حکیم صاحب بھی آپ کو بتا سکتے ہیں. میری اس متعلق اتنی معلومات نہیں ہے. بس روایت میں ہے کہ بچہ اس کا خوبصورت ہوگا اور گروتھ اس کی بہت اچھی ہوگی. اور کندر یا کندر جسے کہا جاتا ہے، اس کو اگر حاملہ کھائے گی تو اس کی عقل زیادہ، اس کے بچے کی عقل زیادہ ہوگی، وہ نیک ہوگا، دلیر ہوگا اور تحمل مزاج ہوگا. روایتوں میں یہ آیا. اسی طریقے سے میٹھے انار کے متعلق بھی بات آئی ہے کہ اس کا بچہ نیک ہوگا اور نورانی صفت کا حامل ہوگا، کیونکہ انار جو ہے وہ نورانیت پیدا کرنے والا ایک پھل روایتوں میں بیان کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے اگر خربوزہ وہ کھاتی ہے تو خربوزے کی کا بھی ایک صفت یہ بتائی گئی ہے کہ اس سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روایت میں آئی ہیں. ٹھیک ہے، روایات بہت زیادہ اس متعلق قوی نہیں ہے، ضعیف روایتوں کے اندر تذکرہ ہے، لیکن اس کے اندر کوئی برائی بھی نہیں ہے. پھل ویسے بھی خواتین کھاتی ہیں عام طور پر. اب اس کے بعد ایک دیکھیے، وہ جو چارٹ مجھے بیان کرنا تھا وہ چارٹ آج پھر رہ گیا. اتنا وقت نہیں بچا کہ ہم اس کو بیان کر سکتے اس چارٹ کو. اب ہر مہینے کے اعتبار سے ایک خصوصیت کے ساتھ ایک چارٹ ہے کہ جس کی پاسداری عورت کو کرنی، کہ ہر ماہ اس کو خاص طور پر کون سے اعمال ایک خاص انداز سے اگر کرے تو بہت قوی امکان ہے کہ وہ بچہ امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بنے گا، اگر واقعی اس کو اگر وہ کسی طور پر بھی اس چارٹ کے اوپر عمل کر کے اس کے طریقہ کار کے مطابق عمل کرے، جو انشاءاللہ ہماری اگلی گفتگو کا موضوع بحث اس کو لے کر آئیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. يا صاحب الزمان